بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. محترم حاضرین، گزشتہ ہفتہ صحابی رسول، کاتب وحی، غازی البحر، اضحى العرب، خال المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے متعلق بعض باتوں کا تذکرہ کیا گیا. تمہیدی طور سے گزشتہ ہفتے کی گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو لوگ اسلام دشمنی کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس تعلق سے اپنی دشمنی کی تسکین کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دیتے رہے ہیں، اگر آپ تاریخ کو جانیں تو بہت واضح طور سے یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کوششوں میں ایک بہت بڑی اور مسلم امت پر اثر انداز ہونے والی کوشش یہ رہی ہے کہ باطنیہ اور رافضیہ کے مختلف گروہوں نے مل جل کر حب آل بیت کو عنوان اور ظاہری طور سے اٹریکشن اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بنایا اور اس کی آڑ میں دین کو بگاڑنے کے مختلف کھیل کھیلے، سازشیں کی، دھوکہ دیا، قرآن و حدیث کو، ان کے معنی اور مفہوم کو توڑا مڑوڑا. اور اس ضمن میں ان کی ایک بہت ہی نمایاں کوشش یہ رہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو مجروح کیا جائے، مخدوش بنایا جائے. امت کے لوگوں کی نگاہوں میں ان کی شخصیت پر جو اعتبار، ثقافت اور ان کی مرجعیت ہونی چاہیے اس کو اتنا کمزور بنا دیا جائے کہ مسلمان ان کی شخصیات کو عام لوگوں کی طرح غیر اہم سمجھیں، جبکہ یہ شخصیتیں مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، ہدایت کا معیار ہے، کسوٹی ہیں. ان کا منہج فرقہ ناجیہ کے لیے ضروری ہے، یعنی وہ جو منہج اختیار کر کیا انہوں نے وہ ہدایت کا نجات کی بنیاد ہے. لہٰذا ان صحابہ کرام کو جو قرآن کے راوی ہیں، حدیثوں کے راوی ہیں، صرف الفاظ سے روایت نہیں کیا بلکہ عملاً امت کے لوگوں تک صحابہ اور صحابیات نے دین کی پوری تصویر کو، پوری تعلیم کو پہنچایا. انہی کو اگر مجروح کر دیا جائے تو پورے دین کی شکل و صورت اور عمارت ڈھہ جاتی ہے. چنانچہ صحابہ کو نشانہ بنانا ان کا ایک اہم ٹارگٹ اور مقصد بنا، اور صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کے لیے ہم اپنی زبان میں کہیں ان کو ایسا لگا کہ آسان چارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. یہ بات میں نے گزشتہ ہفتے بھی بیان کی. چنانچہ جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا، متعدد علماء نے، کہ آپ صحابہ کرام میں دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایسی نظر آئے گی جن کو سب سے زیادہ بدنام کرنے کی اور ان کو جھوٹے الزامات کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس سلسلے میں آپ روافض، جن کو ہم اور آپ شیعہ کہتے ہیں عام طور سے عرف عام میں، ان کی کتابوں کو کھنگالے تو بہت سی ایسی روایتیں ملے گی. مثال کے طور پہ ان کے کچھ الزامات کو میں یہاں نقل کر رہا ہوں، اور میرے پاس جو صفحات ہیں اس میں شیعی کتابوں کے صفحات اور جلدوں کے ساتھ حوالے بھی موجود ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایسی رہی کہ ہمیشہ شرک اور کفر میں ہی مبتلا رہے. ہاں، اور جب اسلام لایا، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام لایا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کا ڈھونگ رچایا، یہ شیعہ کہتے ہیں روافض. ایک لمبی مدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ظہور کے بہت لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور ان کا کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 مہینے پہلے صرف آپ اسلام لائے.
کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ایسے اس سلسلے میں بعض روایتیں پیش کرتے ہیں جو بالکل جھوٹی اور غلط ہیں اور صحیح روایتوں کے خلاف ہے۔ پھر ایک قول یہ نقل کیا جاتا ہے، ایک روایت یہ نقل کرتے ہیں نفحات اللاہوت للکرکری میں کہ حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا تو دراصل تلوار کے ڈر سے، لم یسلم الا خوفا من السیف، اسی طرح لہٰذا وہ صرف نام کے اور ظاہر کے مسلمان تھے۔ یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان کے شیعوں کی، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ دراصل اپنی پہلی جاہلیت پر ہی قائم رہے اور موت سے پہلے، انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی گردن میں صلیب لٹکا لی تھی، جیسے عیسائی لوگ لٹکاتے ہیں۔ یہ شیعی روایتیں کہتی ہیں، شیعہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ گمان ہے، یہ روایت بیان کرتے ہیں وہ اپنے پرکھوں سے کہ امیر معاویہ، نعوذ باللہ، جرت دیکھیے کہ امیر معاویہ ابلیس سے زیادہ برے تھے، انہو کانا شر من ابلیس۔ بعض دوسری کتابوں میں یہ تو انہوں نے، جو میں آپ کے سامنے صرف اعتراض اجمال کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات بھی انہوں نے بیان کی ہے بعض لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ابلیس جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے راندا گیا، وہ راندہ درگاہ ہونے سے پہلے اللہ کی خوب عبادت کرتا تھا، فرشتوں سے جا ملا تھا، تو اس پیریڈ میں ابلیس تو نیک تھا، صالح تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا۔ لیکن یہ روافظ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی حالت یہ تھی کہ پہلے بھی کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دین کی مخالفت کرتے تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کا اظہار کیا، یعنی کبھی اللہ کی عبادت کرنے والے رہے ہی نہیں۔ ابلیس تو کبھی تھا بھی۔ کہا اس اعتبار سے کچھ لوگوں کی یہ توجیہ ہے، اور بعض دوسرے اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ابلیس سے زیادہ برے تھے، اور کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں ان شیعی روایت ہے کہ انا زندقتہ اشہر من کفر ابلیس، ان کی زندیقیت، بے دینی ابلیس سے زیادہ مشہور تھی۔ اور ایک قول یہ کہ انہ کان رأسا من رؤوس الضلالہ، گمراہی کے پیشواؤں میں سے ایک بڑے پیشوا تھے، امام من ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ یہ الگ الگ روایتیں ہیں۔ فرعون هذه الامہ، اس امت کے فرعون تھے۔ یہ وہی ایک روایت کی طرف اشارہ، دو تین روایتیں نقل کرتے ہیں جس کا ذکر سلمان حسینی کلبی نے، کتے کی طرف نسبت کر کے میں کہہ رہا ہوں، جو سبائی ٹولے کے لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، تو وہ سلمان حسینی نے اسی روایت کا حوالہ دے کے کہا اور اس کو صحیح سند سے کہا، جبکہ یہ من گھڑت جھوٹی شیعی روایت ہے، ابلیس سے زیادہ۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ طلیق تھے، طلقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن کو طلقہ کہا، اس کی طلقہ کی واحد طلیق ہے، طلیق ابن طلیق، یہ بھی اسی دن اسلام لائے ان کے کہنے کے مطابق، اور ابو سفیان بھی۔ حالانکہ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے نہیں، گزشتہ درس میں بھی ہلکا سا اس کا تذکرہ گزرا تھا کہ نہ یہ اعتراض کی بات ہے، اور نہ دقیق اعتبار سے، گہرائی سے اگر جانچا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن نہیں بلکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اگرچہ اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شیعوں میں کہ یہ منافق تھے، اسی طرح اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے معاند اور مخالف تھے، آل محمد کے دشمنوں میں سے تھے، خاص طور سے حضرت علی ابن ابی طالب کے دشمنوں میں سے تھے۔ شیعہ کا یہ گمان ہے کہ جس دن سے امیر معاویہ کا انتقال ہوا وہ کفر کی حالت میں مرے، اور اسی لیے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ ایسے اور بھی اعتراضات ہیں۔ ان اعتراضات سے ہٹ کے کچھ لوگ ان کی جگالی کرتے ہوئے، ان کے لقموں کی جگالی کرتے ہوئے، نقالی کرتے ہوئے، ہمارے یہاں اہل سنت میں جو ان کے ایجنٹ دلال ہیں، جو ایمانی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل سنت سے نہیں ہے، اہل بدعت ہے، اور بعض مرتبہ ان کی یہ بدعت کفر تک جا سکتی ہے۔ وہ لوگ بھی بعض ریڈی میڈ اور تاریخی اعتبار سے کچھ چیزوں کو جرم کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تو اس کو بنیاد بنا کر کہ جب دو فریق میں جنگ ہو رہی ہے تو ایک تو غلط ہوگا، یہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اور ان کے فضائل کی جو ثابت شدہ روایتیں ہیں اسے پیش کر کے ان کے مقابل میں جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں دونوں، اور بہت سے صحابہ تابعین تھے رضی اللہ عنہ، ان کو اور جنگ صفین میں حضرت علی کے سامنے اہل شام تھے جن کی قیادت حضرت امیر معاویہ کر رہے تھے، اور ان کے لشکر میں بھی کئی صحابہ تھے، حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما، اور دوسرے کئی صحابہ تابعین،
تو ان کو ناحق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ باغی تھے، خلیفہ کو ماننے والے نہیں تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کو چاہتے تھے، زبردستی خلافت کے خواہاں تھے، چھین کر خلافت کو لیا، اپنے بیٹے یزید کو جو ہے انہوں نے ولی عہد بنایا۔ یہ ایک شدید اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے یہاں سے، خلافت کو ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس قسم کے اور بھی کئی اعتراض، بعض تو ایسے سوال اور اعتراض ہیں، بعض سوالات اعتراض ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور تھوڑی شدھ بدھ اسلامی عقیدے اور اصولوں کی رکھتا ہے، دین سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ خود ہی اس کا جواب دے لے گا۔ مثال کے طور پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں 35 اعتراضات نقل کیے، اس میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ یہ اعتراض ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ہاں صحیحین وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں، ان کے شوہر نے ان کو جب تیسری طلاق دے دی، ان کی عدت گزر گئی، تو ان کو 2 صحابہ نے پیغام بھیجا شادی کے لیے۔ ہمارے طرح ہندوانہ ماحول تو تھا نہیں کہ بیوہ کی شادی نہ ہو، مطلقہ کی شادی نہ ہو، یا دوسری شادی کو برا سمجھا جائے جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے آ کے، لمبی روایت ہے آپ سن چکے ہیں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا، کہا کہ مجھے 2 لوگوں نے پیغام بھیجا ہے، ابو جہم نے اور معاویہ نے، حضرت امیر معاویہ اس وقت بہت غریب تھے، تو ان دونوں میں سے میں کس سے شادی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بارے میں حضرت فاطمہ بنت قیس نے مشورہ طلب کیا، تو آپ نے جواباً کہا کہ اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ او کما قال، کہ ابو جہم جو ہیں وہ اپنے کندھے سے اپنی جو ہے لاٹھی اتارتے نہیں، نیچے نہیں رکھتے، بعض روایتوں میں وضاحت ہے وہ یضرب النساء، عورتوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ اور رہے واما معاویہ، رہے معاویہ فصعلوک لا مال لہ، تو وہ بالکل تہی دست ہیں، فقیر، مطلب مالی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں، ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ بنت قیس کی جو حالت تھی، اس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہتر مشورہ دے رہے ہیں۔ کسی آدمی کے پاس مال نہیں ہے، ورنہ ایک آدمی جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، آپ نے ان کو قرآن کی چند آیتوں کو مہر قرار دے کر، تعلیم کی مہر کا قرار دے کر جو ان کا نکاح کر دیا، تو غریب کے بھی نکاح ہو سکتا ہے اللہ پر توکل ہو تو۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تناظر میں مشورہ دیا کہ معاویہ کے پاس مال نہیں ہے، لہذا تم اسامہ سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی، لیکن بعد میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا اور اسامہ سے شادی کر لی، اور مجھے بہت ہی زندگی میں مجھے جو ہے خوشی اور خوشگواری محسوس ہوئی۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صعلوک کہا، فقیر ہونا کوئی عیب کی بات ہے کیا؟ ارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام پر بھی ایسا وقت گزرا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مالی اعتبار سے تہی دست ہیں، مہمان آیا تو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی ایک ثبوت ہے، یہ حدیث خود امیر معاویہ کی فضیلت بتاتی ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دینی اعتبار سے کوئی کمزوری ہوتی، نفاق ہوتا، کوئی خامی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کہتے کہ وہ دینی اعتبار سے صحیح آدمی نہیں ہے، ان سے نکاح مت کرو۔ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ایمان، حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے قبول کرنے اور اس کو منظور کرنے کی ایک دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے اعتراضات کا جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ جو اعتراضات میں نے نقل کیے کچھ چیزوں کو، ان کا کچھ جواب ایک مجموعی اور عمومی طور سے دیکھیں گے، اور کچھ مخصوص اعتراضات کا تفصیلی جواب ایک ایک۔ اگر روایتوں کی جہاں تک بات ہے، جیسے سلمان نے جو پیش کیا اور دوسرے لوگ کہ وہ فرعون تھے، اس روایت کی آپ تحقیق کریں گے تو روایتوں میں آپ کو کہیں شیعی راوی ملیں گے، کہیں ابو مخنف ملیں گے، کہیں کلبی اور واقدی ملیں گے۔ یہ ایسے روات ہیں جن کے وجہ سے امام طبری اور محدثین کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے جو داغ دھبے ہیں نا، وہ ان کی بنائی ہوئی اور نقل کی ہوئی روایتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر ان کی روایتوں کو صاف کر دیا جائے، امام طبری نے ان کی بہت سی روایتوں کو نقل کیا تاریخ طبری میں، لیکن مقدمے میں یہ باتیں لکھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ یہ ابو مخنف، واقدی اور ایسے 4-5 نام لیے ہیں، ان کی روایتیں مستند نہیں ہیں،
ابو مخنف لوط ابن یحییٰ نام ہے اس کا، یحییٰ ابن لوط ہے غالباً، ہاں، اس کی روایت مخدوش راوی ہے، قابل قبول ہے ہی نہیں. اور عام طور سے حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے خلاف یا تاریخی روایتوں میں جو روایتیں مشہور ہیں ہمارے یہاں وہ انہی لوگوں کی روایتیں ہیں، اور اہل بدعت اسی پر وہ ہے اڑتے ہیں. تو پہلے ایک سرسری طور سے، بنیادی طور سے، پچھلے درس کے آخر میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کی، بیعت کر لی. اب غور کیجئے، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تذکرہ ہوا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ رب العالمین ان قریب ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. آپ غور کیجئے کہ یہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے سوائی ٹولہ مسلمانوں کے بیچ سرگرم عمل رہا، حضرت عثمان غنی کو پریشان کرتا رہا، پھر بالآخر ان کو شہید کیا، پھر حضرت علی کو کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے واقعات. یہ سب صرف مدینہ اور مسلمانوں کے جو مرکز کے علاقے میں باقی مسلمانوں کے یہاں امن تھا. اس سے یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے لوگ کہ مسلمانوں کی تاریخ لڑائی جھگڑے سے بھری ہے، ایسی نہیں ہے، امن سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ. پھر اس کے بعد واقعہ کربلا وغیرہ کا معاملہ ہوا، یہ اس کے بعد کی بات ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. یہ فتنے چل رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد اپنی جو کوفہ میں ان کی ولایت خلافت تھی، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا. حضرت حسن کا امیر معاویہ کے حق میں تنازل اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رحمت تھی. اس دن کے بعد سب سے پہلا سوال میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ بات دماغ میں رکھیے کہ حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. شیعہ ان کو ائمہ اثنا عشری میں سے، اثنا عشری بھی ائمہ معصومین میں سے مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. وہ بیعت کر رہے ہیں. جب ان سے سوال کرو تو وہ ان کے ہاں 2-3 جواب ہے کہ تقیہ کر رہے تھے، سر امامت ہے، لیکن یہ بکواس ہے، ثابت نہیں کر پاتے، مطلب تضادات کو بیان نہیں کر پاتے کہ ایک طرف آپ بہادری کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرف یہ کرتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا اسلامی معاملہ ختم ہو رہا ہے اور ائمہ اہل بیت جو ہے خاموش بیٹھے ہیں. نہیں، ان کو امام مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ مسلمانوں کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑی نعمت تھی. اور آپ غور کیجئے کہ اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے، اجتماعیت کا سال. 41 ہجری سے پھر اس کے بعد 60 ہجری تک تمام مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے اکٹھا ہو گئے. کوئی اختلاف اور کوئی گروہ بندی نہیں تھی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت حسن ہی نہیں، بلکہ اس وقت جتنے صحابہ کرام موجود تھے سارے کے سارے صحابہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کو امیر المومنین مانتے ہیں. جو لوگ منافق کہہ رہے ہیں، ابلیس سے برا کہہ رہے ہیں، کافر، جہنمی، وہ سارے اعتراضات غور کریں کہ اگر آپ ان کے اعتراض کو صحیح مانتے ہیں، سلمان حسینی، مرزا علی انجینئر، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، ان لوگوں کے اعتراض کو اگر آپ نے صحیح مانا تو صرف امیر معاویہ کو آپ برا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تمام صحابہ کرام، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی آپ مخدوش کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے لیے بطور فخر اور ان کے بطور حق پر ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس زمانے میں عام الجماعہ کے بعد تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ اجماع ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے مسلمان ہونے پر، آپ کے صحابی ہونے پر، آپ کے امیر المومنین ہونے پر اس وقت کے تمام لوگوں کا اجماع اور اس سے پہلے کے لوگوں کا بھی اجماع ہے. ابھی ہم جانیں گے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، خود حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ پر اعتماد کرتے تھے. میں حضرت علی کو بھی کہہ رہا ہوں اور ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی آگے پڑھیے گا. حضرت علی بھی ان کو مسلمان بھی مانتے تھے، صحابی بھی مانتے تھے، صاحب فضل اور صاحب علم بھی مانتے تھے. تو یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ تو کافی ہے. اس کا انکار عام الجماعہ والا تو مخالفین بھی نہیں کریں گے کہ حضرت حسن نے بیعت کی تھی اور سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے. چنانچہ حضرت پوری امت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہو گئی، صحابہ ہو، تابعین ہو،
ہاں، اور انہیں شرعی طور پر انہیں خلیفہ اور امیر المومنین تسلیم کیا. سارے لوگوں نے ان کی امامت پر رضامندی کا اظہار کیا. ہاں، اور یہ سب کی رائے اور اتفاق ہوا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں، اگرچہ صحابہ کرام میں ایسے کئی لوگ موجود تھے جو درجے میں فضیلت میں حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر تھے، لیکن اس دور کے سارے علماء نے اتفاق کیا کہ اس وقت کی امارت اور خلافت کے لیے سب سے بہتر امیر المومنین امیر معاویہ ہے. یہ بھی ایک نقطہ دماغ میں رکھیے کہ درجے کے اعتبار سے فضیلت والا ہونا ایک بات ہے، اور عہدے منصب یا کسی خاص ذمہ داری کے لیے اہل ہونا دوسری بات ہے. اس کی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے سیاست الشرعیہ میں، اور بڑی مثالیں دی. میں اشارہ کروں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، لیکن اس امت میں ابو ذر غفاری کا ثانی سچے لہجے والا پیدا نہیں ہوگا، ان سے زیادہ سچے لہجے والا پیدا نہیں ہوگا، ثانی پیدا نہیں ہوگا. چھوٹی بات ہے. ابو ذر غفاری کی سیرت پر بڑے عجیب و غریب شخصیت تھی، نہیں ملے گے ویسے. واقعی اللہ کے رسول کی بالکل، آپ سوچیے آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی پوچھے گا بھائی بیوی چاہیے، شادی کرنا ہے، کیسی بیوی چاہیے، تو کوئی بڑا کسمسا کے بھی کہے گا تو خوبصورتی کو کٹ نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ مجھے بدصورت لڑکی بتاؤ. کہا کیوں؟ سب لوگ خوبصورت ڈھونڈتے ہیں، آپ بدصورت کیوں؟ کہا وہ بھی تو انسان ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کا دل ہے، ارمان ہے، اس کی بھی تو خواہشات ہیں، وہ صاحب ایمان ہو میرے لیے کافی ہے. خیر، حضرت ابو ذر کی یہ فضیلت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابو ذر میں تمہارے اندر کمزوری پاتا ہوں، اگر 3 آدمی بھی رہیں تو تم امیر نہیں بننا. فضیلت یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا، ان سے زیادہ سچے لہجے والا پیدا نہیں ہوگا. اور ایڈمنسٹریشن کی بات یہ ہے کہ آپ 3 آدمی میں بھی امیر نہیں بننا. علامہ ابن تیمیہ نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اور مثالیں دی اور کہا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا درجہ سابقون الاولون صحابہ کرام سے کم تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو امیر لشکر بنایا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو امیر لشکر بنایا، اور ان کے امیر لشکر ہونے میں، لشکر کے امیر میں ان کے ماتحت ایسے سپاہی کی حیثیت سے ایسے بہت سے متعدد صحابہ کرام نے سپاہی کی طرح جنگ لڑی جو ان سے درجے میں کہیں اونچے تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ان سے کم تھا، لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا، سپہ سالار بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ جنگی مہارت اور سپہ سالاری میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فضیلت والے صحابہ کرام سے زیادہ باصلاحیت تھے جنگ کے معاملے میں، قیادت کے معاملے میں، سپہ سالاری کے معاملے میں. تو یہ بات دماغ میں رکھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست دانی، میں نے ابن عمر اور کچھ لوگوں کو کال بنایا کہ اللہ کے رسول اللہ کے بعد ہم نے ان سے زیادہ سیاست دانی دیکھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہیں نقل کیا ایک روایت، انسانیت موت کے دروازے پر، وہ تو عبدالرزاق ملیح آبادی کی ہے، اس میں قول نقل کیا ہے کہ عرب کی سیاست اس زمانے میں 3 دماغوں میں اکٹھا ہو گئی تھی. دہاء العرب، ذہانت، سیاست، شعور اور عقل مندی، 3 دماغوں میں سمٹ گئی تھی، اور اتفاق سے اللہ کا کرنا کہ تینوں اکٹھا ہو گئے تھے. ان 3 کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. انتہائی ذہین صحابہ، اور یہ صحابہ کرام کو بھی اعتراف تھا. امام اوزاعی، میں یہ جو بات پیش کر رہا ہوں اس مرحلے کی، اس زمانے کے تعلق سے حضرت امام اوزاعی امام شام کہا جاتا ہے ان کو. امام اوزاعی کے بارے میں ایک علم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، ہم کو، کہ جیسے 4 امام ہیں نا، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ایسے شام والے امام اوزاعی کی تقلید کیا کرتے تھے. بعد میں یہ بعد میں ختم ہو گیا، یہ ان کا درجہ ہے. تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ادرکت خلافت معاویہ عدۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے کو صحابہ کرام کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد نے پایا. ان میں کون ہے؟ نام کچھ لوگوں کا لیا، منہم سعد و اسامہ و جابر و ابن عمر و زید بن ثابت و مسلمۃ مخلد و ابو سعید الخدری و رافع بن خدیج و ابو امامہ و انس بن مالک. حضرت سعد بن ابی وقاص، اسامہ
اسامہ بن زید، حضرت جابر بن عبداللہ، ابن عمر، ابن عباس، زید ابن ثابت، مسلمہ بن ولد، یہ سارے نام جو لیا، انس ابن مالک، ابو محمد، ابو سعید خدری، اور ان کے علاوہ رجال اکثر مما سمیت باضعاف مضاعفہ، جن کا میں نے نام لیا، سمیتو، جن کا میں نے نام لیا، ان سے کئی گنا زیادہ بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے. سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اور یہ سب کون تھے؟ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ مصابیح الہدیٰ تھے، ہدایت کے چراغ، علم سے بھرپور، علم کے برتن تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نزول کے وقت حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے معنی اور مفہوم کی قرآن کی تعویل و تفسیر کو سیکھا. اور یہ صحابہ کرام جن کا یہ درجہ ہے، شعور ہے، علم ہے. ان کے علاوہ جو ہے تابعین میں سے مسور ابن مخرمہ، حالانکہ اسے تابعین میں گنایا ہے لیکن یہ بھی صحابی ہیں. عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث، سعید ابن مسیب، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محیرز، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ، جتنے بھی تابعین اور صحابہ اس وقت موجود تھے، کسی نے بھی امیر معاویہ سے اپنی بیعت کا ہاتھ کھینچا نہیں کہ ہم بیعت نہیں کرتے، ہمیں اعتراض ہے، ہمیں حضرت امیر معاویہ کے دین ایمان پر شک ہے. حضرت ابن حزم کہتے ہیں کہ حضرت حسن پر بیعت کی گئی لیکن انہوں نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر کے صلح کر لی، اور باقی صحابہ وفی بقایا صحابہ اور صحابہ جو بقیہ موجود تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ان دونوں سے زیادہ افضل تھے بلا اختلاف کے. ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد قتال اور خرچ کیا، لیکن ان میں سے اول و آخر جتنے بھی صحابہ کرام تھے، سارے کے سارے لوگوں نے معاویہ پر بیعت کی اور ان کو امام مانا. یہ علامہ ابن حزم کہہ رہے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ پر بیعت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان کے اندر امام ہونے کی شروط کو موجود اور فراہم پایا، اور ان شروط امامت میں سے مسلمانوں کا امام کسے ہونا چاہیے، اس میں جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ہے مسلمان ہونے کے ساتھ عادل ہو، عدالت کی صفت ہو، عادل ہو. اب جتنے صحابہ تابعین اس وقت تھے، سارے کے ساروں نے امیر معاویہ کو امیر مانا اور امیر حق مانا. ان کے جھنڈے تلے جہاد کیا، غزووں میں گئے، سمندری سفر، قسطنطنیہ کا بیڑا اور دوسرے بہت سارے غزوات کیے. ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں. یہ سارے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اسلامی جنگ مان کر، جہاد مان کر. اب اگر آج کوئی شخص یا اس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ منافق تھے، کافر تھے، جہنمی ہیں، فرعون ہیں، ابلیس سے برے ہیں، تو وہ ان سارے صحابہ کرام اور سارے تابعین کا رد کر رہا ہے. ان کا اجماع ہے کہ وہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، امارت کی تمام شرطیں ان کے اندر موجود ہیں. اور یہ آدمی جو اعتراض کر رہا ہے وہ ان تمام صحابہ کرام پر اعتراض کر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں امیر معاویہ کو امام مان کر. اور جب ان تمام صحابہ کرام کو آپ نے مجروح کر دیا تو ان کی روایت کی ہوئی حدیثیں، ان کی روایت کیا ہوا قرآن، ان کی سارے دین کی باتیں رد ہو جاتی ہے، مجروح ہو جاتی ہیں، پوری تاریخ اسلام مشکوک ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ جو لوگ اس طرح سے امیر معاویہ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ امیر معاویہ کو ماننے والے تمام صحابہ کرام پر اعتراض کر رہے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے اب جو شخص صاحب کتاب کا جو شخص حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں ان کے عادل اور امام ہونے پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ ان تمام صحابہ کرام کے عدالت پر طعن و تشنیع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے خیانت کی، ان لوگوں نے جو ہے غلط اور جھوٹا راستہ اختیار کیا. اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جب آپ یہ کہیں گے نا تو بعض لوگ جو مخالفت کرنا ہی چاہتے ہیں، جن کے یہاں رافضیت اور باطنیت کا جراثیم بہت مضبوط ہے بیماری، تو وہ کہیں گے کہ نہیں اصل میں وہ جانتے تو تھے لیکن ڈر کے مارے چپ تھے. اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے صحابہ کرام انتہائی بزدل بھی تھے. ان سب کو بزدلی کا کہ ان کے سامنے اگر کوئی طاقتور ہے، ناحق ہے، باطل پرست ہے تو اس کے سامنے یہ دبک جائیں گے، حق کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. ارے یہ تو وہ تھے جو حق کے لیے گردنیں کٹانا جانتے تھے، کاٹنا بھی جانتے تھے. یہ ناممکن بات ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے ایک ایسے آدمی کی امامت اور عدالت کی گواہی دیویں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منافق تھے، کافر تھے. اور پھر حضرت حسن کو بھی آپ اسی میں شامل کر رہے ہیں. شیعہ تو اس کو بچانے کے لیے کہہ دیں گے کہ سر امامت تھا، ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ کہہ دیں گے کہ وہ تقیہ کر رہے تھے جو شیعوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے.
حضرت علی نے ابو بکر عمر فاروق سے بھی تقیہ کیا تھا. یہ تقیہ کا نام بزدلوں کا کام ہے یہ. اور تقیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی کافر آپ کی جان کو مارنے لگے اور آپ جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ ایمان کفر کہیں. یہ رخصت ہے, عزیمت نہیں ہے, اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی گردن کاٹ دے, ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے, یہ عزیمت ہے. چنانچہ صحابہ کرام پر اس طریقے سے کوئی اگر کیچڑ اچھالتا ہے, اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو مانتا ہے تو وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو, عدالت کو, صحابیت کو, ان کی فضیلت کو ضرور مانے گا. ہاں, اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نقل کر دیں کہ یہ خلافت, یہ جو صحابہ کرام نے قبول کیا, یہ ملوکیت رحمت تھی. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ, اس دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوگی. ثم یکون خلافت و رحمہ, پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی. ثم یکون ملک و رحمہ, پھر اس کے بعد ملک, بادشاہت, سلطنت اور رحمت ہوگی. یہ احمد ابو داؤد طیالسی اور امام بزار کی روایت ہے, جس کو امام عراقی اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس حدیث پر لمبی بحث کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں, چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت تھی, اور خلفائے راشدین کی خلافت نبوت اور رحمت تھی, اور اس کے بعد امیر معاویہ کی امارت, غور سے سنیے, وکانت امارت و معاویہ ملکم و رحمہ. اس حدیث کے مطابق امیر معاویہ کی جو سلطنت تھی وہ ملک, بادشاہت اور رحمت تھی, اور اس کے بعد ملک عزوز, سختی والے بادشاہ قائم ہوئے, ایک دوسرے کو پر الزام تراشی کرنے والے وغیرہ. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس عبارت کے بعد انہوں نے اور بھی کئی باتیں کہی. اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمومی طور سے میں نے اعتراضات نقل کیے, اس کے بعد یہ حقیقت سامنے رکھیے جو میں نے بیان کی. سرسری طور سے قرآن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ثابت ہوتی ہے, پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا, اس کا تھوڑا سا اعادہ کر دیں. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی پچھلے جمعرات کو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ میں, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر نصرت فرمائی, مدد کی. ویوم حنین, اور حنین کے دن بھی. فتح مکہ سے لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی وادی سے گزرے تو وہاں بنو ثقیفہ اور وہ جو ادھر کے جو حوازن وغیرہ کے قبائل تھے, طائف والے, مل کر انہوں نے بڑی اچانک حلہ بول دیا, حملہ کیا. وہ معرکہ پڑھنا چاہیے. پہلے حلے میں صحابہ کرام کی غیر متوقع حملہ تھا, بڑی جمعیت جو ہے بکھر گئی. میدان میں چند اللہ کے رسول اور چند صحابہ کرام بچے تھے, پھر بعد میں صحابہ واپس آئے. تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ حنین کے دن بھی مدد کی. کب؟ جب اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تم کو تمہاری کثرت نے لبھایا. بدر میں کم تھے, فتح ملی, تو اس دن بڑی تعداد میں تھے, تو بعض صحابہ نے کہا کہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہو گئی, اب کوئی شکست نہیں دے پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تعداد اہمیت نہیں رکھتی. جب تمہاری تعداد نے تم کو جو ہے لبھا دیا تھا, فلم تغن عنکم شیئا, لیکن اس تعداد نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین, پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے, میدان چھوڑ کر نکل گئے. لیکن اس کے بعد ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. یہ محل استشہاد ہے ہماری بحث سے تعلق. پھر اللہ نے اپنی سکینت کو نازل کیا, اللہ نے اپنی سکینت کو نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھا. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافروں کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اور یہ کافروں کا بدلہ ہے. یہ جو جملہ میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی سکینت کو نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر, ان مومنین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. اور یہ اللہ نے کہا المؤمنین میں سارے مومنین جو اس جنگ میں تھے, سارے مومن. اب اس میں سے کسی کو مستثنا, کوئی انجینئر, کوئی سلمان, کوئی دوسری شخصیت کیسے کر سکتا ہے؟ اور آپ غور کیجئے کہ جب قرآن سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحابہ کی یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے, جیسے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ صحابہ کرام کی شخصیات کے بارے میں شیعہ اور سنی کا جو جھگڑا ہے وہ تاریخی جھگڑا ہے.
کتاب ہے ان کی ایران کے دورے کے بعد جو انہوں نے لکھی ظفر نامہ. یہ تاریخی اختلاف نہیں ہے, میں بار بار کہتا ہوں, یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. عقیدہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. تو اب جو اللہ نے کہا ہے آپ اور ہم مانیں گے کہ نہیں؟ اور نہیں مانیں گے تو مسلمان رہیں گے کیا؟ کیا یہ تاریخ ہے؟ تاریخی کوئی روایت رد کر دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام کی شخصیات کا معاملہ محض تاریخی نہیں ہے, ایمانی ہے, اعتقادی ہے, یہ ہمیشہ دھیان رکھیے گا. اور کوئی آدمی اگر اس کا منہ زبان درازی کرتا ہے تو طاقت ہو تو اس کی زبان نوچ لینا ایمان کا حصہ ہے. اس کو سننا اور فارورڈ کرنا کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں. یہ اسی لیے پروگرام ہم نے رکھا, یہ خاص پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آج جسے دیکھیے آوازیں اٹھا رہا ہے, شیعوں اور باطنیوں کی زبان بول رہا ہے, ہاں, یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ جو اسلام دشمنی پر آمادہ ہیں, مسلمان غفلت کا شکار ہیں, اس کا فائدہ اٹھا کر وہی لوگ ہمارے درمیان ہیں ایسے لوگوں کو لانچ کر رہے ہیں اور ہم اسے سن رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں, اور اپنے قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو فراموش کر رکھا ہے. یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی, قرآن کی جتنی آیتیں صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں ساری کے ساری سارے صحابہ کے لیے, وہ چاہے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں. اب دوسری آیت دھیان رکھیے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حدید میں, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے الفتح سے مراد زیادہ تر فتح مکہ, کچھ لوگوں نے صلح حدیبیہ مراد لیا ہے, زیادہ صحیح فتح مکہ ہی بنتا ہے. تو جو لوگ فتح سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور قتال یعنی جنگ کی یعنی جہاد کیا, وہ دونوں بعد والے اور وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ لوگ جنہوں نے پہلے کیا یہ زیادہ بڑے درجے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا. یہ ترجمہ کر رہا ہوں. فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے کے راستے میں قتال و جہاد کیا, ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ہے, پہلے والوں کا زیادہ ہے. لیکن اگلا جملہ دھیان دیجئے جو پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا, اور اس کو یاد کر لیجئے قرآن کے اس ٹکڑے کو ترجمے کے ساتھ, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ نے ہر ایک سے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. اب اگر کسی معترض کو یہ اعتراض ہو کہ وہ حسنہ سے جنت مراد ہے تو ٹھیک ہے, کچھ اور آپ کہ حسنہ اللہ کہہ رہا ہے نا, حسنہ حسن کا اس میں تفضیل ہے مؤنث کا, احسن کی مؤنث, سب سے بہترین چیز جنت ہے اللہ کی نعمتوں. تو سب سے بہترین چیز کا وعدہ کیا کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ جو پہلے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. اب یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا, حضرت ابو سفیان نے بھی, ان کے بھائی یزید نے بھی, حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے ایک یزید, ابھی تذکرہ آئے گا, اور بیٹے بھی ہوئے بعد میں. تو یہ لوگ سب کے سب ہندا, ان کے والدین نے, بھائی نے, وہ خود انہوں نے. اگر کوئی کہتا ہے فتح مکہ کے دن اسلام لائے تب بھی اس آیت کے مطابق جنتی ہیں, اور اگر اس سے پہلے اسلام لائے تو جنتی ہونے کے ساتھ اونچا درجہ بھی رکھتے ہیں, فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں میں ہیں. اور زیادہ صحیح اور تحقیقی بات یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے. اللہ نے کہا واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبر رکھنے والا ہے. اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں بھی شریک تھے, گئے تبوک کے معرکے میں جس میں شریک نہ ہونے والوں کا 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. امیر معاویہ اس میں بھی شریک تھے. ان میں مومنین کے اور مسلمانوں کے, نبی اور مہاجرین و انصار کے تعلق سے اللہ نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا نبی پر, تابہ علی, توبہ کرنا, تابہ اعلیٰ جب آتا ہے تو متوجہ ہونا معنی ہوتا ہے. تابہ لہو تابہ, توبہ کرنا, تواب اللہ ہے مطلب اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, بندے تواب ہے, توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ نے توبہ قبول کی, متوجہ ہوا نبی پر, مہاجرین اور انصار پر, ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے شدت کے زمانے میں, سختی کی گھڑی میں جو ہے نبی کی اتباع کی. اس کے بعد کے قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جائیں. ہاں, ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہا ثم تاب علیہم, پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا. یقیناً وہ بڑا مہربان, انہ بہم رؤوف الرحیم, مہربان اور رحم والا ہے. اب ساعۃ العسرہ سے مراد غزوہ تبوک ہے, اور اس میں حضرت امیر معاویہ شریک ہوئے. اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان پر متوجہ ہوا,
تو جیسے نبی پر ہوا انصار اور حضرت امیر معاویہ مہاجرین میں سے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، اللہ کے رسول نے ایک انصاری صحابی سے ان کی مواخات کی، ہاں، اور حنین کا جو میں نے ذکر کیا، اس حنین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ مال غنیمت میں سے دیا۔ غور کیجئے، امیر معاویہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، صحابی تھے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، ہاں، رملہ بنت ابی سفیان، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ اسلام لانے کے بعد کاتب وحی بنے، اللہ کے رسول نے ان کو ذمہ داری دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو ہے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نجار کے لکھتے تھے وہ۔ حضرت امیر معاویہ ہو گئے تو زید بن ثابت کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ دوسرے نمبر پر کاتبین وحی اور کاتبین رسول میں شامل ہو گئے۔ ان کا کام اس وقت تک یہی تھا کہ صرف فتح مکہ کے بعد جب گئے وہاں مکہ مدینہ کہ اللہ کا قرآن اللہ کے رسول کے سامنے لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بعض دوسری تحریروں کو لکھنے کی جب ضرورت پیش آتی تھی تو حضرت زید یا حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے۔ اس وقت ان کا یہی کام تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا نام ہے حنین اور غزوہ طائف میں شریک ہوئے، مال غنیمت پایا، حنین میں شریک تھے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ نے ان پر جو ہے اعتماد کیا۔ میں غور کیجئے، یہ باتوں میں اعادہ ہو رہا ہے لیکن یاد کیجئے کہ کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کسی کافر کے ساتھ کریں گے؟ اور یہ فضیلتیں کیا ثابت کر رہی ہیں؟ پھر اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو ہے حدیث صحیحہ بھی ثابت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن بعض روایتیں بالکل تحقیق کے اعتبار سے ثابت ہی ہوتی ہے، واضح طور سے ثابت ہوتی ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے معاملات کا ذکر کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کے ساتھ کتنے رہے اور آپ نے ان کو وحی کے سلسلے میں امین مانا، اور فرمایا کہ ہر رشتہ ختم ہو سکتا ہے، نبی کا جو ہے نسب اور سحر سسرالی رشتہ اور یہ ختم نہیں ہو سکتا، نسب والا رشتہ وہ قائم رہے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ سسرالی رشتے کے اعتبار سے آپ کے برادر نسبتی تھے، جس کو ہم سالہ کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے حضرت امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ امیر المومنین کے معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتے ہیں کہ معاویہ تو خال المؤمنین و ابن عمر خال المؤمنین۔ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، عبداللہ ابن عمر مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، اور جیسا کہ میں نے بتایا حضرت ام حبیبہ ان کی بہن تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا۔ میں سرسری طور سے ذکر کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے بہت کم مدت ملی، شام کی طرف 4 لشکر بھیجے، اور بھی جو مارکے ہوئے شام کی طرف چار مطلب لشکر جتھے بھیجے، ہر جتھے میں کم سے کم تقریباً 7000 لوگ تھے۔ ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابو سفیان، ان 4 لوگوں کی قیادت میں 4 الگ الگ فوج بنائی اور شام کے محاذ پر بھیجا۔ اس وقت شام کے جب سب لوگ چلے گئے تو اور بھی کچھ مسلمان اکٹھا ہو گئے اس لشکر میں شریک ہونے کے لیے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جمع شدہ طبقے کا جو ہے لشکر کا حصہ بنایا، ان کو سونپا کہ تم امیر ہو اور یہاں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان سے جا کر مل لو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر کا امیر بنایا گیا۔ میں نے گزشتہ ہفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں کہی تھی کہ آپ کو امیر بنایا گیا، تو وہ امیر نہیں، کچھ ذمہ داریاں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقاعدہ کسی فوج کا لشکر پہلی مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بنایا۔ غور کیجئے، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کاتب وحی بنانے کے لیے منتخب کیا اور کئی ذمہ داریاں دیں، ان پر ان کو اعتراض ہے، مطلب اللہ کے رسول کی نگاہ پر اعتراض ہے، انتخاب پر اعتراض ہے، ابوبکر صدیق پر اعتراض ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق کے بعد جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن سفیان کو
اپنے امیر اپنے بھائی معاویہ کی امارت کے ساتھ شام کے سواحل کی طرف ایک جو ہے مہم بھیجی، لشکر بھیجا، اور اس نے جا کے شام کے ساحلی علاقوں کو فتح کیا۔ یہ تاریخ اسلامی محمود شاکر کی اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ پھر سن 15 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو قیصاریہ پر جو ہے امیر بنایا، اور ان کو خط لکھا کہ انی فقط ولیتک کا قیصاریہ، میں نے قیصریہ اس شام کے علاقے کا ایک بڑا شہر علاقہ تھا، میں نے اس پر تم کو والی بنایا، اس کا ذمہ دار بنایا، وہاں جا کے تمہیں جنگ کرنی ہے، مطلب اس کو قبضے میں لینا ہے۔ ہاں، فسر الہ واستنصر اللہ علیہم، اس کا سفر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، وہ اکثر، اور دعا بھی بتائی ہے۔ دیکھیے یہ اس وقت کے عمرہ امیر المومنین کا یہ طریقہ تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ دعا کرتے رہنا جاتے جاتے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا فنعم المولا ونعم النصیر، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت ہے نہیں، وہ ہمارا وہ علی اور عظیم ہے، وہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا بھروسہ ہے، جس پر ہمارا اعتماد ہے، جس سے ہماری امید ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے۔ تو وہ کتنا بہترین کارساز اور مولا ہے، نگراں ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے قیصاریہ کی طرف سفر کیا، اس کا محاصرہ کیا اور اس کا محاصرہ کرے رکھا۔ وہاں کے لوگوں نے کئی مرتبہ ان پر حملے کی کوشش کی، ہر مرتبہ امیر معاویہ نے ان کا جواب دیا۔ شدید قسم کا عظیم قتال اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے مقابل کو تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو مارا، تقریباً 1 لاکھ۔ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت پر اتنے گرد و غبار اور الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ ان کے کارناموں کو لوگ بیان ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں اس مار کے حضرت عمر کے زمانے میں قیصاریہ کو فتح کیا، پھر بعد میں حضرت عمر بن خطاب، تفصیل میں جاؤں تو میرا اصل مضمون وقت زیادہ نہیں ہے، رہ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کو وہیں کا امیر بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد طاعون امواس آیا، بیچ کی کچھ باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ طاعون امواس آیا تو اس میں حضرت یزید بن ابو سفیان، جو ان کے سگے بھائی تھے، وہاں کے امیر تھے شام کے، اور جو ہے کچھ دوسرے علاقوں کے فلسطین اور اردن کے علاقے میں شرحبیل بن حسنہ وغیرہ امیر تھے۔ طاعون امواس عام طاعون ہوا، اس میں ان صحابہ کرام کی وفات ہو گئی۔ طاعون میں مرنے والوں کو شہادت کا درجہ حدیثوں میں بتایا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید کی وفات کے بعد، یزید بن ابو سفیان جو ان کے سگے بھائی تھے، بیٹے نہیں، بیٹے بعد میں ہوئے، یزید یہ بھائی والے یزید ہیں، ان کی وفات کے بعد طاعون میں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا والی بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ عمر بن خطاب نے۔ اور پھر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی وفات کے بعد اردن اور فلسطین میں کبھی اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ ساحلی علاقہ بھی تھا اور روم کے بادشاہ کی سرحد کا علاقہ بھی تھا، اور امیر معاویہ اس علاقے میں اچھی خاصی جنگ اور مقابلہ کرتے رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب ہی کے زمانے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا عمر بن خطاب کو کہ رومی بادشاہ جو فتوحات کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے پاس سمندری بیڑے ہیں، اس لیے ہمیں بھی سمندری بیڑا تیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کچھ فکر کر کے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور اسی پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولانا مودودی تک جیسے، ہاں عجیب غریب بات ہوتی ہے۔ اب مجھے ابھی میں نے کلپ سنی، ایک شیعہ جھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی کلپ ہے کہ اس کی جو محرم کی مجلس ہوتی ہے اس میں مولانا مودودی کے بیٹے آتے تھے، لمبا واقعہ سنایا وہ امریکہ میں، اور پھر بتایا کہ مولانا مودودی خاندان کے ساتھ جو ہے وہ لاہور میں کسی شیعہ کی مجلس میں پورے 10 دن جو ہے مجلس سنتے تھے۔ اگر یہ خبر صحیح ہو، حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مودودی صاحب کے اندر رافضیت کا کیا جراثیم تھا۔ جیسے علی انجینئر ہے اور دوسرے لوگ ہیں، یہ بھی شیعوں سے ربط ضبط رکھتے ہیں، چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو بہرحال شیعہ حضرات کا تذکرہ بیچ میں آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس علاقے کو فتح کیا، اس کے بعد جو ہے جو رومی بادشاہوں سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا، سمندری بیڑے کا انہوں نے اجازت مانگی تو حضرت عثمان غنی نے ان کو اجازت دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری بیڑا تیار کرایا، اور آگے تذکرہ ہوگا کہ بطور خاص جو ہے وہ کچھ مقامات پر، جیسے مصر میں
اور کچھ اور بھی جگہوں پر حضرت امیر معاویہ نے کشتیوں کو بنانے کا مرکز بنایا. آج کے زمانے میں کارخانہ فیکٹری جو بھی کہہ لیں, ہاں, صنعت گری کا, اور بحری بیڑا تیار کیا, اور پہلے بحری بیڑے میں جانے والے امیر معاویہ تھے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پہلے بحری بیڑے میں جانے والا امت کا لشکر جو ہے وہ جنتی ہے, اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے والا پہلا لشکر جو ہے وہ جنتی ہے. مغفور لہم جن کو کہا حدیث میں بخاری کی, جن کی وہ حضرت یزید تھے, یزید کی سرکردگی میں گیا, اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہ مہمات شروع ہوئی اور یہ محاصرہ بھی کیا گیا. غور کیجئے, سن 58 میں 60 میں آپ کی وفات ہوئی, ہاں, 53 سے 57 تک قسطنطنیہ کا محاصرہ رہا, اور انہوں نے کیا. حضرت امیر معاویہ نے قیروان شہر بسایا. قیروان شہر کی تعمیر اور بنیاد حضرت امیر معاویہ نے رکھی. ہاں, یہ ان کے کارناموں کے حصے ہیں. کئی شہر, روڈس, قبرص اور ایسے کئی وہ نام یاد نہیں رہتے, ان علاقوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. بیزنط یا ایسا کچھ نام ہے, سوسا, بیزنط, قبرص, رودرس یا تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے, روڈرس یا ایسا کچھ بولتے ہیں انگلش میں. تو بہرحال امیر معاویہ نے ان علاقوں کو فتح کیا. ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اب اصل آتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان. یہ اہم ہے ہمارے چیپٹر کا حصہ, اس لیے کہ یہیں سے اعتراضات کی بنیادیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی. ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منافقین اور اہل بلوہ تھے, اہل بدعت, ان کے ہاتھوں پر جب ان کی شہادت ہوئی حضرت عثمان کی, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام اس قتل کا قصاص لینا چاہتے تھے. میں اپنے الفاظ میں, یہاں بڑی اچھی تفصیل ہے لیکن تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت درکار ہے. ہاں, تو جو ان لوگوں نے کیا تھا بلوائیوں نے, اس کا قصاص لینا چاہتے ہیں. اور آپ کو تاریخ کے اس زمانے میں تھوڑا سا جائیے آپ. یہاں میں ایک اور بھی بات کہنے جا رہا ہوں کہ لوگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ, کچھ لوگ کہتے ہیں نا, جیسے ایک اعتراض ابھی میں نے نقل کیا کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کو امیر نہیں مانا, خلیفہ نہیں مانا, تو جو خلیفہ کے ساتھ جنگ کرے, مخالفت کرے, وہ خارجیت آج ہم کہتے ہیں. صحیح بات ہے, لیکن کیا امیر معاویہ کی مخالفت حضرت علی کو امیر اور امام نہ ماننے کی وجہ سے تھی, خارجیت کے مزاج سے تھی؟ بالکل نہیں. بہت اچھی طرح یہ سمجھیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ امیر کی مخالفت کریں تو خارجیت. تو امیر معاویہ تو لڑ رہے ہیں حضرت علی سے, اور وہ سارے مسلمان ان کو چوتھا خلیفہ راشد مان رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ امیر معاویہ بھی حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے, بیعت نہیں کی. خلیفہ مانتے تھے, بیعت نہیں کی. مسلمان مانتے تھے, کافر نہیں مانا, فاسق نہیں مانا, دشمن نہیں مانا. رومی کو جو خط لکھا تھا اس سے ظاہر ہے. ہاں, اور بھی یہاں ان کی کچھ بات ہے. امام حافظ ابن حجر کا کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سلیمان جوفی جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں, انہوں نے کتاب صفین لکھی. اپنی تالیف میں سند جید سے ابو مسلم خولانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا, ابو مسلم خولانی نے امیر معاویہ سے کہا, انت تنازع علی فی الخلافۃ او انت مثلہ, کہ کیا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے سلسلے میں جھگڑا کر رہے ہیں یا آپ ان کے جیسے ہیں؟ یعنی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے جیسا مان رہے ہو, اپنے آپ کو ان کی خلافت میں جھگڑا کر رہے ہو, مطلب خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ یہ 2-3 اعتراض کا جواب آ جائے گا یہاں کہ زبردستی خلافت چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے. ہاں, تو حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا, قال لا, نہیں, وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر. کہہ رہے ہیں کہ میں یہ خوب جانتا ہوں, مانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے کہیں زیادہ فضیلت والے ہیں, اور امر یعنی خلافت کے کہیں زیادہ حقدار ہیں مجھ سے. احق بالامر, اپنے سے زیادہ نہیں کہا, سب سے زیادہ حقدار ہے کہا. خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں, امر کا لفظ استعمال کیا. ولیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما, لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان کو مظلوم حیثیت سے قتل کیا گیا. وانا ابن عمہ, اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں, ان کے چچا کا بیٹا ہوں. وولی ہوں, ان کا ولی ہوں. اطلب دمہ, میں ان کا دم, ان کا خون اور قصاص چاہتا ہوں, اس کا مطالبہ کر رہا ہوں. میرا مطالبہ یہ نہیں ہے, میں حضرت علی کو, غور کیجئے پہلا جملہ, حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں سند جید سے, ابو مسلم خولانی کہہ رہے ہیں
کہ میں علی کو اپنے سے بہتر مانتا ہوں اور خلافت کا سب سے زیادہ حقدار مانتا ہوں. خلافت کا میرا جھگڑا نہیں ہے, انکار نہیں ہے ان کو خلیفہ ماننے سے. میں ان سے عثمان کے قتل کے قصاص کا مان رہا ہوں. کیوں؟ یہ یہاں ابھی آگے میں بتاؤں گا. فَأَتَوْا عَلِيًّا, تو یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ يَدْفَعْ لَنَا قَتَلَتَا عثمان. یہ حضرت ابو امیر معاویہ کا ہی جملہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تم حضرت علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عثمان کے قاتلین کو ہمارے حوالے کر دے. یہ بھی دھیان رہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا, حضرت علی کے ارد گرد ان لوگوں نے گھیرا ڈالا تھا اور سبائی ٹولہ ان کے ساتھ تھا. اس سلسلے کی روایتیں پڑھیں گے تو آپ چکر آ جائیں گے. حضرت عثمان علی چاہتے تھے کہ قصاص لیں, کبھی کبھی پوچھا بھی تو بہت سارے لوگوں نے تلوار اٹھا کے ہم نے قتل کیا. کہ جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے, شہید کرنے والے تھے, وہ حضرت علی کے ارد گرد تھے. شمر وغیرہ کئی لوگ تھے. ہاں, تو حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ارد گرد ہیں. اب حالات پر اندازہ لگائیے. اس میں حضرت امیر معاویہ کی کو عام طور سے جمہور علماء ہم کہتے ہیں کہ خطا ضرور کی, لیکن حالات کے تناظر میں اندیشے. آپ کو میں یہاں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ سیاسی اعتبار سے جو حالات ہوتے ہیں اس میں کئی مرتبہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, غلط خبریں ہوتی ہیں اور کچھ اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں حالات اور خبروں کی بنیاد پر. بعض لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. آج کے دور میں یہ گلوبل ولیج کہلاتا ہے. نیٹ اور ویب سائٹ کا زمانہ ہے, اخبارات, ٹی وی چینل. ہمارے یہاں ہندوستان میں آج لوگ بار بار چیخ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ گودی چینل جھوٹ پھیلاتا ہے, سچ کو جو دباتا ہے. بولتے ہیں نا, اتنی تحقیق کے زمانے میں سوشل میڈیا بھی ہے, کیا کیا ہے, پھر بھی کچھ لوگ بہت سارے جھوٹ پھیلا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں. یورپ اور امریکہ, سعودی عرب اور فلسطین کی خبریں آج کل ہمارے یہاں کتنی غلط آتی ہیں. اس سلسلے میں ایران کا جو کردار ہے, ترکی کا جو کردار ہے, جو میڈیا میں آتا ہے, آپ حقیقت دیکھیں گے تو بالکل اس سے ہٹ کر ہے. جن کو برا بتایا جاتا ہے وہ اچھے ہیں, جن کو اچھا بتایا جاتا ہے وہ برے ہیں. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آج کی زندہ حقیقت ہے, تحقیق کر لیجیے. تو آج کے زمانے میں ایسا, اور اس زمانے میں تو یہ اسباب تھے بھی نہیں. کیسی غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور شام والوں کا خطرہ محسوس کرنا, شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا, قاتلین عثمان کے سلسلے میں خوف محسوس کرنا کہ اگر ہم نے حضرت علی کے ہاتھ پہ آج بیعت کر لی تو یہ قاتلین عثمان حضرت علی کو مجبور کر کے کہیں گے کہ معاویہ کو گرفتار کر کے لاؤ, ہم ان کو یہاں قتل کریں گے, تو مجھے جب میں بیعت کر لوں گا تو مجھے گرفتار ہونا پڑے گا, جانا پڑے گا, اور اگر وہ سزا سنائے تو سننا پڑے گا. یہ ماحول بنا تھا. اگرچہ حضرت علی ایسا نہیں کرتے, لیکن خبریں اور حالات ایسے تھے کہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا. کیسے؟ میں تاریخ کے ایک دو واقعات کی طرف آپ کا اشارہ کروں. حضرت عثمان غنی جس وقت بلوائیوں کے گھیرے میں تھے, نظر بند کیے گئے تھے اپنے گھر میں, اس وقت ایک خط کچھ بلوائیوں کو حضرت عثمان کے نام سے دیا گیا کہ عثمان غنی یہ خط جو ہے یہ آپ جو ہے امیر معاویہ شام لے جائیے اور امیر معاویہ کو پہنچائیے دمشق میں. بہت غور سے سنیے. جب وہ نکلنے لگے تو کچھ لوگوں نے گھیرا, ان کو پوچھا کیا بات ہے. کہا حضرت عثمان کی طرف سے ہم کو یہ خط دیا گیا امیر معاویہ کو پہنچانے کے لیے. تو کہا پہلے خط کھول کر دیکھا جائے. خط کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے خط لانے والے جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دینا. جن کو بھیجا جا رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ ان کو قتل کر دینا. عثمان غنی کی مہر بھی لگی اس پہ. یہ پڑھ کر جو ہے خط لے جانے والے غصے میں آ گئے, بھڑک گئے کہ ہم ان کی بات مان رہے ہیں اور ہم ہی کو قتل کرانے کا انتظام کیا تھا. تو ابھی وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. یہ اردو کی تاریخوں میں بھی آپ کو ملے گا, عربی میں تو ہے ہی. تو حضرت علی نے پوچھا کیا بات ہے. بتایا. لوگوں نے کہا جلد بازی مت کرو, پہلے چلو میرے ساتھ. حضرت عثمان کے گھر ان کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے وہ مہر دکھائی اور پوچھا کہ کیا امیر المومنین کیا یہ آپ کی مہر ہے. کہا ہاں یہ میری ہی مہر ہے. پھر تحریر پڑھائی اس کے اوپر کی کہ دیکھیے یہ جو تحریر اس پہ لکھی ہوئی ہے کیا یہ آپ نے لکھا ہے. حضرت عثمان نے جب پڑھا تو کہا اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا, اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا, میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک خط
حضرت عثمان کی مہر کے ساتھ ہے، لیکن اس میں تحریر حضرت عثمان کی نہیں ہے۔ کس نے لکھا، کس نے بھیجا؟ بھیجنے والے جو لے جانے والے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ تو بلوائیوں کی پہنچ یہاں تک تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب جنگ صفین ہوئی تو لوگ، یہ شیعہ لوگ اور ہمارے یہاں جو یہ جدید دور کے جو ان کے ایجنٹ ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابل والوں کی غلطی تھی۔ آپ پڑھیے تاریخ میں، دونوں فریق میں جو ہے صلح کی بات ہو گئی تھی، لیکن رات میں سبائی ٹولے نے حملہ کیا اچانک، ایک کی طرف سے دوسرے پر، دوسرے کی طرف سے تیسرے پر، اس پر، اور دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے اپنے بڑوں کو جا کے کہا کہ سامنے والوں نے حملہ کیا، کس کی غلطی تھی؟ حضرت علی سے آ کے ان کے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت زبیر اور طلحہ نے تو آپ سے صلح کی بات کی، لیکن اچانک جو ہے ہمارے فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت زبیر اور طلحہ کے پاس ان کے آدمی نے جا کر کہا، مطلب تباہی ٹولے کا آدمی تھا، کہ علی کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ بتائیے غلطی کس کی تھی؟ مجھ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ راحت اللہ صاحب نے جو ہے فلاں کام کیا، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شیخ راحت اللہ صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ابو رضوان نے یہ کیا، جبکہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کس طبقے نے یہ جنگ کروائی، کس کی غلطی ہے؟ پورے ان فسادات میں اسی سبائی ٹولے کا ہاتھ تھا۔ غور کیجئے، اسی سبائی ٹولے کا ہاتھ تھا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، تمام تاریخوں میں پڑھیے آپ، تو حضرت عثمان غنی کی خون آلود قمیص، جس میں آپ کو شہید کیا گیا تھا، آپ کے خون آپ کے جس قمیص پر لگے ہوئے تھے، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کی بیوی، ان کی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ انگلیاں کاٹ کے حضرت عثمان غنی کی قمیص لے کر مدینہ سے شام پہنچے، دمشق پہنچے، اور دمشق کے مسجد جامع مسجد میں ممبر پر وہ رکھا گیا، اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھیے یہ حضرت عثمان کی قمیص ہے خون آلود، یہ ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں۔ مسلمان جب اسے دیکھیں گے تو بھڑکیں گے یا نہیں بھڑکیں گے؟ سوال یہ ہے کہ اس قمیص کو وہاں پہنچایا کس نے اور کیوں؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو کیوں پہنچایا؟ شام کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ اور بھڑکنا بالکل فطری بات ہے کہ ہمارے خلیفۃ المومنین کی اہلیہ کے ساتھ ایسی بدسلوکی، ایسی بربریت اور ظلم، اس کا انتقام لینا چاہیے، اس کا بدلہ لینا چاہیے، اسلامی قانون کے تحت قصاص لینا چاہیے، یہی امیر معاویہ طلب کر رہے تھے۔ تو کہا، جب ابو مسلم خولانی، ابھی پوری روایت نہیں ہوئی ہے، جب امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ عثمان کے قاتلین کو ہمارے حوالے کرو، تو وہ لوگ آئے اور حضرت عثمان سے بات کی، حضرت علی سے بات کی، فکلموا فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم الیہ۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ امیر معاویہ کو چاہیے کہ وہ جو ہے بیعت میں شریک ہو جائیں، اور پھر میری طرف جو ہے فیصلہ مقدمہ ڈالیں کہ نہیں ایسا کرنا ہے، میں ضرور کروں گا۔ امیر معاویہ کہہ رہے تھے پہلے ان کو حوالے کرو، حضرت علی کہہ رہے تھے پہلے بیعت کرو۔ جھگڑا بس اتنا ہی تھا، اتنا ہی اختلاف تھا، نہ ایک دوسرے کو غلط مانا، نہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ چنانچہ معاویہ اس سے رک گئے، اور پھر اپنے لشکروں کے ساتھ جو ہے صفین میں نزول کیا۔ وہ جو پورے واقعات ہوئے اس میں بھی تفصیلات ہے۔ ہاں، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور 36 ذی الحجہ 36 ہجری میں وہاں پہنچے، اور آپس میں مراسلت کی، خط و کتابت کی، لیکن تب بھی معاملہ بنا نہیں، بالآخر قتال ہو گیا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اصل اختلاف یہ نہیں تھا، دینی جنگ نہیں تھی، دھیان رکھیے، دین کا جھگڑا نہیں تھا ایک بات، اور امارت کا بھی جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت نہیں چاہ رہے تھے۔ ہاں، کیا ہے، جعفر بن محمد، جعفر اپنے والد محمد سے روایت کرتے ہیں، یہ تاریخ دمشق کی روایت ہے اور صحیح سند سے ہے کہ ذکر عند علی یوم صفین، ہاں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صفین والے دن، جس دن صفین کی جنگ ہوئی، حضرت علی کے پاس یا جنگ جمل کے دن ذکر کیا گیا، فذکرنا الکفر، تو ہم نے کفر کا ذکر کیا کہ یہ جو ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے آئے ہیں ان دشمنوں کے تعلق سے، انہوں نے کفر کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت علی کا جملہ سنیے، حضرت علی کا جملہ سنیے، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، لا تقولوا ذلک، یہ مت کہو، کفر والی بات مت کہو، زعموا انا بغینا علیہم، ان کا یہ خیال ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں امیر معاویہ اور اپنے مقابلین کے بارے میں، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ان پر زیادتی کی، بغاوت کی،
وزعمنا انہم بغونا علینا، اور ہمارا یہ کہنا ہے، خیال ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، فقاتلناہم علی ذلک، اسی پر ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ غور کیجئے، ہم اسی پر جنگ کر، تاریخ دمشق جلد 1 صفحہ 343، واسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، سلمان حسینی جیسا نہیں جو جھوٹی کو صحیح بول رہا ہے، یہ اصولوں کی بنیاد پر صحیح ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ اور ہمارے مقابل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بغاوت ان کے خلاف کی، اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے، اسی پر ہماری جنگ ہو رہی ہے بس۔ نہ وہ ہمیں کافر مانتے ہیں نہ ہم انہیں۔ ہاں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر والے کہتے ہیں چنانچہ جو کچھ ثم کان ما کان بینہ اے معاویہ و بین علی، حضرت امیر اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو بھی تھا حضرت عثمان کے قتل کے بعد، وہ حق اور وہ اجتہاد اور رائے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ حضرت ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ اور علی کے درمیان جو جنگ، تناؤ، کشیدگی، اختلاف ہوا، وہ اجتہاد اور رائے کے درمیان ہوا، فجرا بینہما قتال عظیم، اور ان کے درمیان ایک عظیم قتال ہوا۔ وکان الحق والصواب مع علی، حضرت ابن کثیر کہتے ہیں کہ حق اور درستگی علی کے ساتھ تھا، اور معاویہ جمہور علماء، سلف کے ہوں علماء یا خلف کے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے، عذر تھا ان کو، وجہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، حالات ایسے تھے کہ امیر معاویہ سے یہ غلطی ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، لیکن وہ حضرت علی کی مسلمانیت، فضیلت، ان کے اعلیٰ درجے کے انکار کرنے والے نہیں تھے، ان کی ساری باتوں کو مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کو امیر کی حیثیت سے بھی حق بجانب مانتے تھے۔ یہ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں ولما وقعت الفتنة بین علی و معاویہ، جب علی اور معاویہ کے درمیان فتنہ واقع ہوا تو ان دونوں کا راستہ دراصل حق اور اجتہاد کا راستہ تھا، دونوں حق پر تھے، دونوں اجتہاد۔ یہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا جمل اور صفین میں، ادھر سے ان کو اور ادھر سے ان کو جھوٹ بولا گیا، دونوں حق پر تھے، تو حق اور اجتہاد پر تھا۔ اور ان کی آپس کی جو جنگ تھی، حضرت علامہ ابن خلدون کے جملے کو بھی لکھنے والا ہے، کہا ان کی جو جنگ تھی، محاربہ تھا، وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھی، اور نہ ہی باطل کو ترجیح دینے کی وجہ سے تھی، حق کی وجہ سے تھی، اور کسی ایک دوسرے کے خلاف کینے کپٹ کی وجہ سے نہیں تھی، جیسا کہ بعض وہم کرنے والے وہم کرتے ہیں، اور جو ان کی طرف کچھ ملحدین، بے دین لوگ جو ان کی طرف پھیرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، علامہ ابن خلدون آگے کہتے ہیں کہ دراصل ان کا اجتہاد حق کے سلسلے میں تھا، اور ہر ایک دوسرے کے اجتہاد کو غلط سمجھ رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور دمشق کے لوگ، شام کے لوگ ایک چیز سمجھ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی ٹھیک نہیں ہے، حضرت علی ایک چیز سمجھ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اور دمشق والے ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں فقتتلوا علیہ، اسی پر ان کی جنگ ہو گئی۔ وَإِن كَانَ الْمُصِيبُ عَلِيًّا، اگرچہ کہ درستگی پر علی تھے، لیکن فلم یکن معاویہ قائما فیہا بقصد الباطل، اہم بات کہی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں باطل کے ارادے سے قائم نہیں تھے، ان کی نیت، ان کا ارادہ باطل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے حق کا ارادہ کیا اگرچہ کہ خطا کر گئے۔ وَإِنَّمَا قَصَدَ الْحَقَّ وَأَخْطَأَ، ابن خلدون کا جملہ، قصد الحق وَأَخْطَأَ، حق چاہا لیکن خطا کر گئے، جملہ یاد کر لیجئے۔ وَالْكُلُّ كَانُوا فِي مَقَاصِدِهِمْ عَلَى الْحَقِّ، یہ جملہ اور زیادہ اہم ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے مقاصد میں حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی جو چاہتے تھے وہ مقصد صحیح تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو چاہتے تھے وہ مقصد صحیح تھا۔ امیر معاویہ کے طریقے میں غلطی ہو گئی، اجتہاد میں غلطی ہو گئی، مقصد غلط نہیں تھا، طریقے میں غلطی ہو گئی۔ کہا وخلاصۃ القول، خلاصہ قول یہ ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کے دونوں حق کی جانب کوشش کر رہے تھے، اور اس کے سوا دونوں کا منشا کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت علی حق سے زیادہ قریب تھے، اور دلیل اس پر وہ ہے جو امام مسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تکون فی امتی فرقتان، میری امت کے دو گروہ ہوں گے، فتخرج من بینہما مارقۃ، ان میں سے ایک دین سے نکل جانے والی نکلے گی، یلی قتلہم اولاہم بالحق، ان میں سے ایک مارقہ، دین سے نکل جانے والے نے خوارج نکلیں گے، اور ان سے جنگ کون کرے گا؟ وہ گروہ کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ صحیح مسلم کے حضرت علی نے، خوارج حضرت علی کے گروہ سے نکلے، اور حضرت علی نے ان سے جنگ کی، اور پھر ان کو جو ہے
بڑے پیمانے پر جو ان کو قتل کیا اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ابن عساکر کی ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی ابو زرع رازی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں معاویہ سے نفرت کرتا ہوں۔ تو کہا کیوں کرتے ہو نفرت؟ تو کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے ناحق حضرت علی سے قتال کیا۔ تو ابو زرع نے کہا کہ رب و معاویہ رب الرحیم، معاویہ کے رب رحمت والا رب ہے، رحیم ہے، اور معاویہ کے جو مقابل تھے حضرت علی وہ خصم کریم تھے، ہاں ایک شریف نیک مخالف تھے۔ فما دخولک بینہما، تو ان دونوں کے درمیان تمہارے داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کیوں داخل ہوتے ہو؟ یہ اب اس سے علاوہ یہ میں نے ایک موقف بتایا اہل سنت کا بھی، اب حضرت علی کا بھی حضرت اہل سنت نے جو کہا یہاں شیعوں کے متعلق جو جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، شیعوں کے گھر سے کچھ شہادت نقل کی ہے، بہت اہم ہے۔ کہا کہ شیعہ اثنا عشریہ کے مصادر بھی ذکر کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے معاملے میں ہی قتال کیا، دین کی بنیاد پہ نہیں، خلافت کے معاملے میں نہیں، حکومت لینے کے لیے نہیں۔ ہاں بہت اچھی طرح دھیان رکھیے، یہ شیعوں کے مصادر کہتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کی تائید ہوتی ہے علی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے جو خود شیعوں نے نقل کیا ہے۔ ہاں شیعی مصنف شریف رضی اور شریف مرتضی یہ دو بھائی ہیں، نہج البلاغہ ان کی ایک کتاب ہے۔ شیعوں کے یہاں یہ بنیادی کتابوں میں، کچھ شیعوں کے یہاں اثنا عشری کے یہاں اہم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں حضرت علی کے خطبات اور خطوط وغیرہ ہیں، اگرچہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر روایتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، کچھ صحیح ہیں تو اس میں ملاوٹ ہے، تبدیلیاں ہیں، لیکن کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں۔ تو اب یہ جو بھی ہو، نہج البلاغہ کا جو حوالہ ہم نقل کر رہے ہیں یہ شیعہ مانتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ان کے لیے ہوا۔ شریف رضی نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے کا ذکر کیا ہے جس کی نسبت حضرت علی کی طرف ہے، اور حضرت علی اس میں سے کہتے ہیں۔ حضرت علی کا قول نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب میں کہا وَبَدُوْ أَمْرِنَا أَنَّ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، کہ ہمارے معاملے کی شروعات یہ ہے کہ ہم اور اہل شام، ہم دونوں کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا۔ وظاہر، اور ظاہری بات یہ ہے حضرت علی کا قول، ان ربنا واحد و نبینا واحد، کہ ہم میں کا یعنی شام والوں کا اور ہمارا رب ایک اور ہمارے نبی ایک، ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، اور اسلام کے سلسلے میں ان کی اور ہماری دعوت بھی ایک ہی ہے۔ ولا نستزیدہ فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا۔ یہ جملہ نوٹ کرنے والا ہے کہ وہ لوگ یعنی شام والے یا امیر معاویہ وغیرہ ہم سے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق کے سلسلے میں کچھ زیادتی نہیں چاہتے، اور نہ ہم ان سے کچھ زیادتی چاہتے ہیں، نہ وہ ہم سے کچھ زیادتی چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ان کا جو ایمان ہے اللہ پر، ان کا جو تصدیق اور رسول پر ایمان ہے اس پر ہم مطمئن ہیں، اور ہمارے ایمان پر وہ مطمئن ہیں۔ ہم ایمان کے سلسلے میں ان سے کچھ مزید مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اور نہ وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ کیا ہے الامر واحد، ہم دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے سلسلے میں ہے۔ ونحن منہ براء، لیکن ہم اس سے بری ہیں، ہم عثمان کے قتل میں شامل نہیں ہیں، اس سے متفق نہیں ہیں۔ یہ نہج البلاغہ جلد سوم صفحہ نمبر 648 کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاکید کر رہے ہیں کہ ان کے اور معاویہ کے درمیان صرف قتل عثمان کا اختلاف ہے، یہ جو ہے خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر اور بھی روایتیں نقل کی جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے، ان کو کافر نہیں قرار دیتے تھے، بلکہ اس سے شدت سے منع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی ان کو کافر نہ کہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے اقوال مروی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے اقوال مروی ہیں کہ جب حضرت علی کی وفات اور شہادت کی خبر ملی تو رونے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے ان سے جنگ کی اور رو رہے ہو، کہا تم خاموش رہو، ہاں تمہیں نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے سے مسلمانوں نے علم، فضل اور ورع اور تقوی کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، ان کے مثل کوئی نہیں تھا، اس طرح کی تعریف کی۔ اسی طریقے سے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی بھی تعریف کہا کرتے تھے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ سے متعلق جو ہے
جو اعتراضات نقل کیے جاتے ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ وہ شبہات جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نقل کیے جاتے ہیں اور وہ روایات علماء سلف اور خلف میں سے سب نے تقریباً تمام شبہات اور تمام روایات کو زبردست طریقے سے جو ہے اس کا رد کیا ہے. اور اس سلسلے میں جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں ان کے بارے میں تحقیق کر کے سند اور متن اور حقائق کے اعتبار سے تفصیل کے ساتھ صحیح روایتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور سند اور متن کے اعتبار سے بتایا ہے کہ یا تو وہ روایتیں جھوٹی ہیں یا ضعیف ہیں، یا پھر بعض لوگ جو کچھ علماء کے کچھ ایسے اقوال نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہہ دی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعریف میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یہ ان کا اپنا کہنا اور تحقیق ہے. تو اگرچہ اسے مان بھی لیا جائے تب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فضائل سے قرآن کی آیتیں اور بہت ساری عمومی حدیثیں ثابت ہے. لیکن دوسرا یہ کہ ان کے نام لے کر ان کی شخصیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو ہے بالکل وضاحت سے حدیثیں ثابت ہے. امام آجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الشریعت میں جو ہے ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان کی فضیلت میں ایک باب ہی قائم کیا ہے. امام ذہبی نے سیر اعمال النبلاء میں امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں متعدد احادیث کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ یہ حدیثیں سب قریب قریب ہیں. یعنی یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس کا رد کر رہے ہیں. کہ عام طور سے کچھ لوگوں نے ایک دو اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا ایسا قول نقل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے. امام آجوری نے باب باندھا، امام ذہبی نے لکھا، حافظ ابن کثیر نے بدایہ اور البدایہ اور نہایہ میں جو ہے نقل کیا اور کہا کہ ان احادیث کا حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں آنے والی حدیثوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا واقتفینا بما اوردنا من الاحادیث الصحاح والحسان والمستجادات، کہ جو صحیح حسن حدیثیں ہیں اس پر ہم نے اکتفا کیا اور جو جید حدیثیں ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایتیں بھی ہیں جو مسنوع اور منکر ہیں. اس کی تعلیق میں وقال فی تعلیق علی قول النبی علیہ معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو پچھلے ہفتے میں نے بیان کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ ان کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت والا بنا دے اور ہدایت دینے والا بنا دے، رہنمائی کرنے والا، اور ان کے ذریعے سے ہدایت دے. تو اس کے ضمن میں تعلیق کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، یعنی نیچے حاشیہ لگایا، تبصرہ کیا، وقد اعتنا ابن عساکر بہذا الحدیث واتنب فیہ واطیب واطرب وافاد واحسن، بڑی تعریف کی کہ اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق 80 جلدوں میں لکھی انہوں نے. علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر، اس تاریخ میں حدیثیں ہیں، ایک شہر کے راویوں کی جو حدیثیں ہیں اس کو نقل کر کے اس کو تاریخ کہتے ہیں، جو واقعات وہاں ہوئے. تو تاریخ دمشق، شام کی تاریخ، حضرت ابن عساکر، علامہ ابن عساکر کی کتاب ہے، 80 جلدوں میں ہے، سعودی عرب میں چھپی ابھی. تو علامہ ابن عساکر نے اس حدیث پر جو ہے خوب توجہ دی، تفصیلی گفتگو کی اور خوب کیا، اطیبہ طیب، خوشگوار و اطربہ، اور بڑے خوبصورت انداز میں کیا. افاد و احسنا، خوب فائدہ دیا اور بہترین کیا. و احسن الانتقاد، اور خوب اچھی نقد کی. فرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. کتنی جگہ ہیں جہاں علامہ ابن عساکر دوسرے محدثین کے مقابلے میں، حفاظ اور نقاد کے مقابلے میں ممتاز حیثیت حاصل کر جاتے ہیں. یہ علامہ ابن کثیر کا تبصرہ ہے. حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں امیر معاویہ سے متعلق متعدد حدیثیں اور واقعات نقل کیے. اسی طرح ابن حجر حیثمی نے تطہیر الجنان میں نقل کیا. اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو امام بخاری نے باب بعد ذکر معاویہ، تو اس میں 3 روایتیں نقل کی. ایک تو یہ کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعت، حضرت امیر معاویہ نے عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت وتر پڑھی. امام شافعی قائل ہیں، آج اہل الحدیث کا اس پر عمل ہے. ہمارے یہاں احناف کہتے ہیں کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. صلاۃ الخوف میں بھی ہو سکتی ہے اور وطر بھی ہو سکتی ہے. وطر آپ کتنی بھی پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، ایک ہی سے وطر ہوتی ہے. تو امیر معاویہ نے 1 وطر پڑھی. تو ان کے پاس جو ہے ابن عباس کے ایک مولا تھے، تو وہ ابن عباس کے پاس آئے اور کہا، اے بتایا کہ ایسا ایسا ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا دعنہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہیں چھوڑ دیجئے. کہ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. پانی لازم.
صحابیت میں رہے. اس صحبت کا میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا. بسم اللہ. ایک شخص کا صرف صحابی ہونا کافی ہے. یہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں تمام حضرات سے اور اگر ہماری مائیں بہنیں ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ میں چاہ رہا تھا کہ 3 مجلس ہو جائے، لیکن آج ہی کے دن بحث پوری کرنا چاہتا ہوں، تو 5-10 منٹ کچھ اور لوں گا، 10 منٹ، تو تھوڑا سا برداشت کیجئے گا. اور یہ بحثیں بار بار نہیں ہوتی ہیں. پھر کوئی موقع رہا تو روایات پر تفصیلی گفتگو ہوئی، لیکن کچھ ضروری نکات کی طرف توجہ آج کے درس میں ضروری تھا، اور وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول کے صاحب ہیں. اسی طرح ایک اور روایت نقل کی، اس کی تفصیل کو چھوڑ کے حضرت ابن عباس کہتے ہیں، قیل علی ابن عباس حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ فانہ ما اوتر الا بواحدہ. کیا امیر معاویہ کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو صرف ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اصابہ، انہوں نے صحیح کام کیا، عمل کیا. انہ فقیہ، وہ فقیہ ہیں. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن حدیث کا علم رکھنے والے، ہاں، قرآن حدیث کی جانکاری رکھنے والے. اسی طرح ایک روایت اور بھی امام بخاری نے نقل کی، میں اسے چھوڑ رہا ہوں. متعدد لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان وغیرہ کے کارناموں سے متعلق کتابیں لکھی ہیں. ہاں، ابن ابی عاصم نے ان کے مناقب میں ایک الگ سے جز لکھا. ابن ابی عاصم، ان کی ایک کتاب سننا ہے، یہ محدثین ہیں. ہاں، اسی طرح ابو عمر نے غلام ثعلب، ابو بکر نقاش ابو عمر غلام ثعلب نے، ابو بکر نقاش نے. حافظ ابن حجر نے کہا کہ امام بخاری نے اپنی دقیق نظر سے ایسی باتوں کا استنباط کیا ہے جس سے روافض کا سر کچل جاتا ہے. یعنی ایسی روایتوں کا ذکر کیا ہے جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کی فقاہت اور ان کے علم کا اعتراف ہے. یہ حضرت ابن عباس کون ہے؟ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور جو خود اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. ہاں، تیسرا شبہ، یہ ایک تیسرا شبہ ہے، یہ ان کے نسب اور شہر سے متعلق. میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ واضح ہے کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے سے متعلق جو ہے اعتراض اٹھاتے ہیں، اور اس کے جواب میں امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ثابت ہے جو خلال نے نقل کیا کہ الیس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سحر و نسب ینقطع الا سحری و نسبی، کہ ہر رشتہ اور ہر سسرالی تعلق کٹ جائے گا سوائے میرے سسرالی تعلق اور میرے نسب کے. تو میں نے کہا بلا، تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو میں نے کہا وہذہ لمعاویہ، یہ معاویہ کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے سسرالی رشتہ بھی ہے، وہ سالے بھی ہیں. ہاں، حضرت ام المؤمنین، حضرت کیا نام ہے، حضرت رملہ ام حبیبہ کے بھائی بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کے نسب کا بھی رشتہ رکھتے ہیں. اسی طرح میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ان کے اور معاویہ کے درمیان کیا ہے جو معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اس کے سلسلے میں عافیت چاہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اعتراض میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ کاتبین وحی میں سے نہیں تھے، یا کچھ لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کی صاحب کتاب نے کہ ابو سفیان کو کچھ لوگ آر دلا رہے تھے بعد میں اسلام لانے پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان سے 3 مطالبات کیے. ان میں سے ایک مطالبہ یہ کیا کہ میرے بیٹے معاویہ کو وحی کے کاتبین میں شامل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو قبول کر لیا، اور اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا بھی مطالبہ کیا. تو اس میں ام حبیبہ ہے، اہل علم نے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ پہلے سے ان کی زوجیت میں تھی. بعض علماء نے کہا، علامہ نووی نے کہا کہ ابو سفیان چاہتے تھے کہ ان کی دوسری بیٹی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لے، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہوگی، لیکن 2 بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا جائز نہیں تھا. ہاں، چنانچہ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی کی ذمہ داری سونپی. اس سلسلے میں اور بھی 4-5 روایتیں یہاں نقل کی ہیں جو بالکل واضح ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا خال المومنین ہونا، مسلمانوں کا جو ہے ماموں ہونا. حضرت کیا نام ہے، میں نے قول نقل کیا، یہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے. امام احمد کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، ابن عمر مسلمانوں کے ماموں ہیں. امام خلال نے سنت میں سند صحیح سے اسے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی روایتیں رشتے سے متعلق نقل کی ہے. حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک روایت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ام حرام
حرام انصاریہ، حرام یہ صحابیہ ہے، انصاریہ سے روایت کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہوئے سنا۔ یہ اعتراضات کی بجائے کچھ فضیلتیں ہیں اور یہ اعتراضات کا جواب بھی بنتی ہیں۔ کہا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو سمندری غزوہ کرے گا، یغزون البحر، سمندری سفر کر کے غزوہ کرے گا، ہاں بحری بیڑے پر جائے گا، قد اوجبوا انہوں نے واجب کر لیا، یعنی جنت کو واجب کر لیا۔ قالت ام حرام، تو ام حرام نے کہا، یہ دیکھیے خاتون ہے لیکن جنت کا شوق رکھتی ہے، عورت ہے، کہتی ہے قلت یا رسول اللہ انا فیہم، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں، یعنی یہ مطالبہ تھا۔ تو قال انت فیہم، تو کہا تم انہی میں سے ہو۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، کہ سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر کا غزوہ یا جنگ کریں گے، مغفور لہم، ان کی بخشش ہو جائے گی، وہ بخشش کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ یہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا، مدینۃ قیصر، قیصر کے شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے، اور قد اوجبوا یعنی فعلوا، قد اوجبوا کا مطلب یہ کہ ایسا کام کیا وجبت لہم بہ الجنہ، جس سے جنت ان پر واجب ہو جائے گی۔ امام محلب کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اس میں حضرت امیر معاویہ کی منقبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیشین گوئی کے اعتبار سے صداقت کی دلیل بھی ہے کہ میرے امت کا ایک طبقہ کے لوگ جو ہیں بحری جنگ کریں گے، اور اس میں جو پہلا کرے گا انہوں نے واجب کر لیا، جنت واجب کر لی، اور وہ اس عمل کو کرنے والے پہلے امیر معاویہ تھے جنہوں نے جنگی بیڑا اٹھایا، بلکہ انہی کے مشورے پر جنگی بیڑا بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا، ہاں، اور یہ ان کے بیٹے یزید کے لیے بھی تعریف کی بات ہے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں جو ہے مدینہ قیصر کا محاصرہ کیا گیا، سن غالباً 53 سے 57 تک یا اس طرح کا سن ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ وہ سمندر کے پیٹھ پر اس طرح سوار ہوئے جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کی لمبی چوڑی تو تشریح ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نبی انہ کان من الذین احب النبی ان یغزوا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان یعزوا فاعزهم اللہ، کہ وہ عزت والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور ان کے خاندان والوں کو، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، یہ کہا کہ ان کے خیمے والوں کو اللہ تو عزت عطا فرما، کئی لوگوں کے لیے دعا دی، ان کے لیے بھی عزت دی۔ اسی طرح ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص مقام تھا، جیسا خود ایک حدیث میں انہوں نے کہا وما کان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ مقام اور مرتبے میں نہیں تھا جو ان سے حدیث کے سلسلے میں مجھ سے کم ہو، یعنی میں سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہوں لیکن ان کے مقابلے میں حدیث میری کم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ خبر دی کہ ان کی ولایت رحمت اور امت کے لیے ان کی بادشاہت جو ہے ملک اور رحمت والی ہوگی، ان کی بادشاہت رحمت والی ہوگی، جو حدیث پیچھے گزری اسی کا، اس پہ علامہ ابن تیمیہ اور کچھ لوگوں کا قول ہے، میں نے اس کی طرف کچھ تھوڑا اشارہ کیا تھا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، جو ابھی روایت ہے اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اسی طرح پچھلے ہفتے یہ حدیث بھی گزری کہ اے اللہ، یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سحری کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہل عذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کی تعلیم دے، سکھا، اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل میں پچھلے ہفتے بیان کر چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ کی ایک روایت، مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ان طلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابی، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اس حالت میں کہ میرے ساتھ میرے والد تھے، فسمعتہ یقول، تو میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا الی 12 خلیفۃ، بہت غور سے سنیے کہ یہ دین برابر غالب رہے گا 12 خلیفوں تک، غالب رہے گا، مضبوط رہے، عزیز اور منی، محفوظ، اور عزیز کا ترجمہ کیجئے غالب، منی یعنی محفوظ، سیف، یعنی اسلامی دین کو تحفظ اور غلبہ حاصل ہوگا 12 خلیفہ تک۔
تو اس کے بعد ایک کلمہ کہا، ہاں، سمعنیہ الناس، ہاں، جس کو سننے سے لوگوں نے مجھے بہرا کر دیا، یعنی لوگوں کی آواز کی وجہ سے میں سن نہیں سکا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا، میں نے اپنے والد سے کہا کہ آخر میں آپ نے کیا کہا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کہا کلہم من قریش، سب کے سب یہ 12 خلیفہ قریش میں سے ہوں گے۔ اب اس حدیث کو حقیقت کے اعتبار سے یہ بلا وجہ کھینچ تان کے شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 سے مراد 12 امام ہیں۔ ان 12 اماموں میں سے کسی خلافت ملی حضرت علی اور حضرت حسن کے بعد؟ کسی کو نہیں ملی، یہ مراد نہیں ہے۔ حدیث کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ 12 خلیفہ تک، 12 اماموں تک اسلام غالب رہے گا، اسلام پر کی حکومت رہے گی، وہ خلافت ہو، ملوکیت ہو، جو بھی ہو، اسلامی قوانین چلتے رہیں گے، غلبہ حاصل رہے گا۔ کچھ فرقے اور بدعتی پیدا ہوں گے لیکن غلبہ اسلام کو ہوگا۔ اب دیکھیے 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد حضرت حسن کو اگر آپ الگ سے جوڑیں تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہی ساتھ تھے، ان کو جوڑ لیں، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو جوڑ لیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 میں آئے کہ نہیں آئے؟ ہاں، ان 12 اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہاں تک اتنا شمار کیجئے۔ لوگوں نے بالکل واضح طور سے اسلامی تاریخ جو ہے مانتی ہے کہ ان ادوار میں اسلام کو غلبہ حاصل رہا۔ علامہ شیخ الاسلام ابن کہتے کہ اسلام اور شرائع اسلام بنو امیہ کے دور میں بالکل غالب تھے اور ان کے بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع پیمانے پر تھے۔ بنو امیہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ پورے بنو امیہ کے خلاف شیعوں نے خوب مہم جڑی۔ ہاں، صرف شیعوں نے نہیں، بنو عباس کا جب دور آیا بنو امیہ کے بعد، تو بنو عباس کے دور کے لوگوں نے، جو بنو عباس کے موافقین تھے، انہوں نے بھی بنو امیہ کے خلاف بہت جھوٹی حدیثیں، بہت سی روایتیں اور بہت سے جھوٹے واقعات نقل کر کے ان کی طرف منسوب کر دی۔ ایک پوری کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، کئی کتابیں لکھی گئی ہے بنو امیہ کے خلاف پھیلائے گئے جھوٹے الزامات، اور اس کے وجہ سے اسلامی تاریخ کو داغدار اور مخدوش بنایا جاتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پورے بنو امیہ کے دور میں اسلام کو غلبہ حاصل رہا، اور بعد کے کوئی بھی زمانے کے مقابلے میں یہ بنو امیہ کے زمانے میں جو ہے کیا نام ہے، ان کو زیادہ قوت اور وسعت حاصل رہی اسلام کو۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث میں جو 12 امام کا ذکر کیا گیا ہے، ان 12 امام میں علامہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک فرمایا ہے، شامل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے متعلق یہاں کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ہاں، خیر الناس قرنی الذی بعثت فیہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ افضل ہے، اور ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی کو قیاس نہیں کرتے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اہل حدیث تھے نا، حدیث سے دلیل دے کے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیر الناس قرنی الذی بعثت فیہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا۔ صحابہ کا درجہ سب سے اونچا ہے، اب کوئی کتنا بھی اونچا آ جائے ہم صحابہ پر ان کو قیاس نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں خود ایک شخص نقل کرتے ہیں کہ میں نے کسی بھی انسان کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو نہیں دیکھا کہ کسی انسان کو سخت سست کہا ہو اور اسے سزا دی ہو، سوائے اس شخص کو جس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والے کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سزا دی تھی۔ اگر یہ سلمان حسینی جیسے لوگ عمر بن عبدالعزیز یا عمر فاروق جیسے لوگوں کے زمانے میں ہو جاتے تو ان کا کیا ہوتا، اندازہ لگائیے۔ ہاں، اور بھی اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول بہت مشہور ہے، کسی نے وہ عمر بن عبدالعزیز ان سے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت جو کی، اور اس سلسلے میں ان کی ناک میں جو غبار آیا اس سے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہیں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو اگر تم دیکھ لیتے تو تم کو لگتا ہے کہ یہی جو ہے آدمی، یہ مہدی ہیں۔ عمران معافی بن عمران کہتے ہیں کہ معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل تھے، بلکہ وہ 600 گنا زیادہ فضیلت رکھتے تھے۔ ایسے اور بھی اقوال ہیں۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ سے متعلق کوئی بھی روایت جو ان کی مخالفت میں ہے، صرف 5 منٹ لوں گا، اور حالانکہ بہت کچھ باقی ہے اعتراضات، لیکن میں اشارہ کر کے سب کو سمیٹ دوں گا۔ ہاں، وہ احادیث جو حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں نقل کی جاتی ہیں، یہ کچھ چیزیں فضیلت کی میں نے بیان کی،
صحابہ، تابعین، طب تابعین، علماء کے اور سارے اقوال ہیں جو بہت سارے میں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ دونوں طرف سے شیعوں نے حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں جس طرح حدیثیں گڑھیں، شیعوں کا جواب دینے کے لیے کچھ سنیوں نے، اہل سنت نے امیر معاویہ کی خوبیوں میں حدیثیں بنا لی۔ ہاں، حالانکہ اہل سنت اور اہل حق کا اصول ایک یہ ہے کہ حق کے لیے ہمیں کبھی جھوٹ کا سہارا بالکل نہیں لینا چاہیے۔ جھوٹ اور جھوٹی حدیثوں کا سہارا بدعتی لوگوں کا لینے کا مشغلہ اور طریقہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ لیکن جوابی طور سے کچھ روایتیں ایسے بھی ہوئی ہیں، مگر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں تو حدیثیں ثابت ہیں۔ جہاں تک ان کی مذمت کی بات ہے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے تاریخ اسلامی کے مجلد 4 جلد کے مقدمے میں جو ہے، معاف کیجئے، المنار المنیف فی صحیح و ضعیف، یہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ اور پھر کچھ روایتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ لکل امت فرعون، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور اس امت کا فرعون معاویہ بن علی ہے، معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، جیسے مجاہد کا قول ہے کہ اگر تم معاویہ کو دیکھتے تو ان کی فضیلت کو دیکھ کے سمجھتے کہ یہی مہدی ہیں۔ اور ابو اسحاق سبعی کوفی کہتے ہیں کہ ہم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری نے کہا، اے ابو سعید، حسن بصری سے کہا گیا، اے ابو سعید، ان ہا ہونا قوم یشتمون اور یلعنون معاویہ وابن الزبیر، کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاویہ اور ابن زبیر کو گالیاں دیتے ہیں۔ فقال، تو حسن بصری کہتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی نقل کیا، ابھی بھی نقل کر رہا ہوں، اور ان لوگوں کو جو آج امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم سب کو یہ جملہ کہنا چاہیے جو حسن بصری نے کہا۔ انہوں نے کہا، علی اولئک الذین یلعنون لعنت اللہ، وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ اور عبداللہ بن زبیر جیسے صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، لعنت بیچتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کچھ اور بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ امام اوزاعی کا قول ابھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی یہاں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنا اور تعریف میں ان کے تواضع، ان کی حلم اور ان کی حکمت، ان کی جو سیاسی جو ذہانت اور زیرکی تھی، اس پر بہت کچھ نقل کیا گیا ہے۔ یہاں چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں اس پر اکتفا کرتے ہوئے ان اعتراضات میں سے چند کی تو بات آ گئی ہے، ایک اعتراض کا صرف یہ جواب دے دوں کہ انہوں نے یزید کو جو ولی عہد بنایا، اس کا علمی جواب بڑی تفصیل سے ہے کتاب میں، اور دوسرے علماء نے دیا ہے، میں بالکل شارٹ میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ اس پر لوگوں کو بہت شدید اعتراض ہے۔ مولانا مودودی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے، یہ ملوکیت کی طرف لے جانے والی پہلی بات تھی۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات دھیان رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت یزید کو خلیفہ مقرر کیا اور اس کے بعد وہ خلیفہ بنے، خلیفہ مطلب مسلمانوں کے حاکم، تو ان کی خلافت شرعی اعتبار سے صحیح ہوئی، اور عالم اسلام کی اکثریت نے ان کو خلیفہ مانا، جس میں صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت ابن عمر بھی ہے، ان کا خاندان بھی ہے، بعد میں حضرت ابن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن نے بھی کربلا میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، 3 شرطوں میں سے ایک جو شیعہ بھی مانتے ہیں۔ تو کئی ایسے ابو سعید خدری بھی تھے جنہوں نے مانا۔ ہاں، کچھ چیزوں پر اختلاف ہے، یزید سے متعلق بحث الگ ہے، لیکن یہ امیر معاویہ کا جو عمل تھا، یہ حضرت امیر معاویہ نے ولی عہد بنایا، سن 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ اس وقت کے جو حالات تھے، اس تناظر میں آپ نے سوچا، آپ نے یہ خیال کیا کہ ولی عہد یا کوئی ایسا آدمی میرے بعد کچھ انتظام ہو، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ اگر وفات ہو گئی تو مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل ہوں گے۔ یہ بالکل طے بات ہے، مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ اور فضیلت والی شخصیات کو لوگ کھڑا کر سکتے تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو حضرت علی نے ایک مشورتی میٹنگ کی، اس میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا، عمرو بن عاص جیسے لوگوں نے، کہ یزید کو بنایا جائے۔ اب یہ بالکل صحیح ہے کہ یزید سے زیادہ فضیلت کے لوگ وہاں اس وقت موجود تھے، حضرت حسن تھے، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن اور دوسرے بہت سارے لوگ، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس کو قبول کیا اور اختیار کیا۔ تو ان کی یزید کی بیعت کو صحیح مانتے ہوئے اہل سنت والجماعت خود بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یزید کی بیعت اگرچہ صحیح تھی، لیکن
ان کا طریقہ امیر معاویہ کا یہ بعض وجوہ سے افضل نہیں تھا، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل کو چھوڑا لیکن کوئی حرام کام نہیں کیا تھا۔ اور اس کتاب میں چاہتا تھا کہ آج پیش کروں، شیعہ جیسے میں نے نہج البلاغہ کی عبارت پیش کی، ایسے ہی شیعہ کی امہات الکتاب اور مصادر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو، دھیان سے سنیے اور جس کو ضرورت پڑے گی اس میں سے مجھ سے حوالہ لے کے جائے گا، ہاں، حضرت حسن کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اگر ولی عہد بنانا شرعی یا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے جیسا کہ مولانا مودودی اور کچھ لوگ کہتے ہیں، تو پھر یہ کام تو حضرت علی نے بھی کیا، تو حضرت علی پر کیوں، حضرت معاویہ پر ہی کیوں آپ الزام لگاتے ہو؟ اور یہ روایت وایت کی بات وہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری ضعیف اور جھوٹی روایتوں کو اختیار کیا ہے امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے کے لیے، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں نے۔ تو خیر پہلی بات تو یہ ہے، بڑی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں مختصر میں، کہ حضرت یزید کو جو ولی عہد بنایا اس میں حضرت امیر معاویہ نے جو تلقینات کی تھی اس میں بعض جو روایتیں ہیں اس میں یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے سلسلے میں کچھ باتیں کہیں تو ان کے ولی عہد بنانے سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر کی وفات ہو چکی تھی، اور کہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر تم پر شیر کی طرح ٹوٹیں گے، حسن کو لوگ، حضرت حسین کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے، ابن عمر تم کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، عبادت و ریاضت والے آدمی ہیں، ابن عباس کو چھیڑنا نہیں، وہ مان جائیں گے۔ جیسا حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا وہ ہو، ویسا ہوا، اکثر لوگوں نے قبول کر لیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے اس عمل کو اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شیعوں کے اعتراض کو آپ مضبوط مانتے ہیں تو ایک بات دھیان رکھیے کہ شیعہ حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا رہے ہیں، اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کا اعتراض تو ہر اس شخص پر ہے جنہوں نے حضرت علی یا اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا، خلیفہ بنایا۔ اور اسی لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی کے خلیفہ ماننے پر بھی ان کو اعتراض ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کا سب سے اہم مسئلہ امامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے نصاً یعنی نص کے طور پر بیان کیا تھا کہ میرے بعد علی کو ہونا چاہیے خلیفہ اور وصی، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ جو روایتیں استدلال کرتے ہیں وہ غلط استدلال کرتے ہیں، یا تو جھوٹی روایت ہے یا غلط استدلال ہے۔ تو میرے بعد علی کو ہونا چاہیے ایسا شیعوں کا عقیدہ ہے نبی کے بعد، اس لیے وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو خلافت کا غصب کرنے والا مانتے ہیں، علی کا حق مارنے والا مانتے ہیں، امامت کے حق پر تسلط والا مانتے ہیں، اس لیے ان تینوں کو اور تینوں کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کو کافر مانتے ہیں، مرتد مانتے ہیں، اور کھل کے ہم سے اور آپ سے منوا نہیں سکتے۔ اس لیے امیر معاویہ اور ان کی والدہ ان کے خاندان کو نشانہ بناتے ہیں۔ امیر معاویہ پہ مشکل آتی ہے تو پہلے یزید کو بناتے ہیں کربلا کے حوالے سے، پھر ان کے ذریعے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت معاویہ کو مقرر کرنے والے، بھیجنے والے ابو بکر صدیق تھے شام کے محاذ پر، حضرت عمر نے ان کو خلیفہ امیر بنایا، حضرت عثمان نے برقرار رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانا، لیکن یہ شیعہ نہیں مانتے۔ تو ان تینوں کو، جو تینوں نے ان کو رکھا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ان تینوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر سارے لوگوں کو اس میں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایسے ایسے ہیں۔ اس سلسلے میں اب امیر معاویہ کو مجروح کرنے کے لیے روایتیں گڑھی کہ امت کے فرعون ہیں، ابلیس سے زیادہ برے ہیں۔ ایک روایت نقل کی جو اس میں موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ممبر پر معاویہ آئے تو اسے قتل کر دینا، جھوٹی روایت ہے اور متن کے اعتبار سے بھی انتہائی مخدوش ہے۔ فرعون والی روایت بھی، کوئی بھی روایت حدیث کی شکل میں حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی ذمہ داریاں دی، امین سمجھا، اعتماد والا مانا۔ حضرت بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی ان کی تعریف کی، ان کو قابل اعتماد مانا، ایمان والا مانا۔ ان سے جو جنگ ہوئی تو یہ کہا کہ عثمان کے قصاص کے سلسلے میں ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے۔ نہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں نہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ حضرت علی انہیں کافر نہیں کہتے، انہیں ایمان والا مانتے ہیں۔ حضرت حسن نے ان کو امیر مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسین نے بھی بیعت کی تھی، حضرت حسن نے بھی بیعت کی تھی، تمام اہل بیت نے بیعت کی۔ اہل بیت اور ان کے خاندان کے درمیان رشتہ داریاں ہوئی، کربلا کے واقعے کے بعد بھی رشتہ داریاں ہوئی۔ اور آج
کچھ لوگ اس طرح نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام خاص طور سے امیر معاویہ اور ان کو ایک فریق بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے اہل بیت کو ایک فریق بنا کے دونوں کو مخالف بناتے ہیں. ان دونوں کو مخالف ماننے کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے دین پر ضرر پڑتی ہے. آپ ضروری مسائل کو چھوڑ کر اس بدعقیدگی کا شکار ہوتے ہیں اور اس بدعقیدگی کی وجہ سے قرآن حدیث اور اسلامی تاریخ اور احادیث پر شک کرتے ہیں. مسلمانوں کے وہ علماء جو اہل حق ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی میراث کو سنبھال کر رکھا، اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان پر اعتراضات کیا جاتا ہے. ہمارے کچھ نوجوان جو جاہل آدھے ادھورے علم والے ہیں، ان کو آدھی ادھوری معلومات دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے علماء یہ چیزیں بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، جھوٹی روایتوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، صحیح روایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ گڑی ہوئی ہے. اور اس چکر میں ہمارا نیا طبقہ دین سے دور ہوتا ہے. اور جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں اصل کام نہیں کرتے، اور اصل کام نہیں کرتے تو دشمن مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی رحمت روٹتی ہے اور مسلمان ہر جگہ کاٹا مارا جا رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو تو ہمیں اپنے دین کی بنیادوں کی طرف لوٹنا چاہیے. وہ عقیدہ، میں پھر سے آخری بات کہوں گا تمام مرد اور خواتین سے، اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، کہ اپنے گھروں میں صحیح اسلامی تعلیم دینے کا اور تربیت کا ماحول بنائیے. اس کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے پاس آج موبائل جو ہے تربیت کر رہا ہے، فلمیں تربیت کر رہی ہے، ٹی وی سیریل تربیت کر رہے ہیں، ہاں اسکول کا غلط ماحول تربیت کر رہا ہے، نصاب تعلیم بگاڑ کر ہمارے بچوں کو غلط باتیں بتائی جا رہی ہے، وہ ایک تربیت کی جا رہی ہے. ہمارا ماحول جو ہے غنڈہ گردی، بے ایمانی، بددینی، چوری، دنیا داری، سیاست والا بنتا جا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. اب ایسے میں اگر کوئی شخص اسلام پر اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، اگر کہیں کوئی فلسطین پر حملہ ہوتا ہے، کہیں کوئی دوسرا مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے، تو اس کے تناظر میں اچھے کردار والوں کو ہمارے لوگوں کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، بروں کو اچھا بتایا جاتا ہے. تو ہمارا نوجوان چونکہ صحیح معلومات رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے غلط معلومات کو قبول کرتا ہے اور بدعقیدگیوں کو، بدعتوں کو قبول کرتا ہے. یہ ایک چکر ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی تباہ کرنے والا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے تو ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنا ہوگا، اور اس صحیح عقیدے کی ایک بنیاد ہے، ان میں سے ایک بنیاد ماننا چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو ہم جانیں اور اس پر ڈٹ جائیں. اس کے مخالفین کا دانت کھٹا کر دیں، رد کریں، اسے کبھی تسلیم نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں باطل سے، فتنوں سے، ہر قسم کی مخالف ہوا سے پروردگار محفوظ رکھے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی محفوظ رکھے. ان باطل افکار اور عقائد سے بچنا ہی ہمیں دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں یہ تحفظ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.